اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا فقال المنان فی القرآن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز حجاج کرام، سب سے پہلے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے حج 2026 کے لیے ہمارے ادارے کا انتخاب کیا۔ خصوصاً میں ان افراد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی معرفت یا جن کی ریکمنڈیشن پہ آپ لوگوں نے ہمیں سلیکٹ کیا، یعنی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ یقیناً ہمارے لیے تو وہ ایک بہترین ہمارے محسن ہیں کہ جو ہمارے بارے میں آپ کو بتاتے رہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں، تو ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ تو میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر مختلف عبادات فرض کی ہیں، تو اس میں کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو صرف بدنی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی عبادات ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور کچھ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ جیسے بدنی عبادت میں نماز کے اوپر آپ کو کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو صرف نماز پڑھنی، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی خرچ نہیں آپ کر رہے۔ روزے کے بعد جب حج آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں آپ کی جان بھی لگ رہی ہے، یعنی آپ کا جسمانی عبادت بھی آپ کر رہے ہیں اور اسی طرح مالی عبادت بھی آپ کر رہے ہیں۔ کیونکہ مالی عبادت کا تعلق ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو وہاں کے سعودی عرب کے اخراجات ہیں، وہ تمام چیزیں جو وہ ہمارے ذمے آپ لگاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میری پہلے تو کوشش اہم یہ ہے کہ آج کی اس میٹنگ میں کہ ہمارے جو ارینجمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، کیسے آپ کی موومنٹ ہونی ہے، کس طرح آپ کو جدہ پہنچ رہے ہیں، جدہ کے بعد مکہ کیسے آنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم آپس میں ڈسکس کر لیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ انیشلی ہمارا پیغام آپ تک پہنچا، یعنی مثال کے طور پہ ایک بروشر آپ کے پاس آیا، اس میں ہم نے اپنا ایک پیکیج آفر کیا کہ یہ ہمارا پیکیج ہے 13 دن کا یا 14 دن کا، اور اس میں یہ سہولیات ہم آپ کو دیں گے۔ مکہ میں ہمارا قیام ہوگا 10 دن کا، اسی طرح مدینہ میں ہمارا قیام ہوگا 3 دن کا، اور ہمارا ایک کیٹیگری کا زون 1 میں ہمارا مکتب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو ہم نے ایک بروشر کی شکل میں پہلے آپ تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد یہی تمام چیزیں فرداً آپ لوگوں سے جب آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن سٹارٹ کی ہمارے پیکیج کو سلیکٹ کرنے سے پہلے، تو پوچھا ہمارے پیکیج کے بارے میں، تو دین اس کے بعد آپ نے ہمیں اپنی پیمنٹ جمع کرائی، تو وہی تمام چیزیں یہ اس حج ایگریمنٹ کی شکل میں ہم لے آئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کی بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن خواتین بھی ہمارے ساتھ ہیں سفر کرنے والی، ان تک یہ تمام چیزیں نہیں انہیں پتہ چلتی، تو لہٰذا ہم نے اس ایگریمنٹ کو ہر ایک پرسنس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ جو اس گروپ میں شامل ہیں انہوں نے بھی اس ایگریمنٹ کو دیکھا ہوگا، تو اب اگر نہیں دیکھا تو اسی وجہ سے کہ وہ اس چیزوں کو سارا پڑھیں، اس کو سارا دیکھیں سمجھیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو حج کے لیے تیار ہوں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ہمارے آرگنائزر کے ساتھ ہماری
کیا کمٹمنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں وہ دینے کا پابند ہیں. تو اسی چیز کو ہماری کوشش تھی کہ ہم ڈسکس کر لیا جائے. پھر آپ کے جو ارائیولز ہونے ہیں اس کے بارے میں تھا کہ وہ ہم آپس میں ہو کہ آپ کس طرح جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو کس طرح آپ نے مکہ کے لیے آنا ہے، مکہ میں آپ کو کیسے ریسیو ہوں گے، کس طرح آپ کو ہوٹل تک لایا جائے گا، یہ چیزیں ہم ڈسکس کر لیں. ان ساری چیزوں سے پہلے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ اس میٹنگ کے ذریعے ہم آپس میں تمام افراد کی گفتگو ہو اور ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور اس چیز کا احساس کریں کہ ہم نے سب سے پہلا رشتہ ہمارا ہے ایک اعتماد کا، کہ آپ نے سب سے پہلے ایک اعتماد کیا اور ایک بڑی رقم ہمارے حوالے کر دی. اس سے بڑھ کے بھی ہمارے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی صحیح اس امانت تک صحیح ہاتھوں میں پہنچایا. تو جب یہ اعتماد کا رشتہ ہمارا آپس میں سٹارٹ ہوا تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو آرگنائزر ہے وہ ہمارا سالار بھی ہے قافلے کا، وہ ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے. تو وہ حج کی تمام ایسی چیزیں کہ جو میرے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو اگر میں اس کو میسیج کروں تو وہ میرے سوال کا جواب دے دے تو مجھے کسی اور سے مطلب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مختلف ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں یا مختلف لوگوں سے جو پچھلے سالوں میں حج کر چکے ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک میٹیریل ہمیں ایک باتوں کا انبار ہم تک پہنچ جاتا ہے. پھر اتنی ویڈیوز دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی رکھ لو یہ بھی رکھ لو. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو مکہ میں کن چیزوں کی ضرورت ہونی ہے، کیا آپ کے ہوٹل میں اویلیبل ہے، کیا مینا میں اویلیبل ہے، کیا عرفات میں اویلیبل ہے، وہ آپ کا آرگنائزر بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں. تو اسی لیے یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اپنے آرگنائزر کو اپنا دوست ساتھی، اپنا بزرگ، اپنا بھائی سمجھتے ہوئے کوئی بھی ذہن میں سوال ہو ہم اس سے ڈسکس کریں، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی طرح فقہی اور شرعی مسائل ایسے ہیں کہ عام نارمل حالات میں ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سوال کریں تو کیسے کریں، پتہ نہیں کیا ہوگا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عالم دین ایک فورم پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے نہیں پتہ کہ آگے جو مجھے سننے والے ہیں وہ کس سوچ یا کس ذہن سے میرے سوال کا میرا جو جواب ہے وہ کیسے لے رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ٹو دا پوائنٹ یس اور نو میں جواب دے دیتا ہے. تو اگر حج میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہیں تھوڑی سی پیچیدہ، لیکن فقہی احکامات جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. میرے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے، دوسرے میرے ساتھی کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھر صحیح سوال نہیں کر پاتا اور اسے صحیح جواب نہیں مل رہا ہوتا. تو لہٰذا فقہ میں جیسے فارمولہ میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ دین میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ 5 چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا سنت ہوگا. مستحب یا سنت ایک ہی چیز کا نام، مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ احکامات میں کون سی چیزیں کرنا فرض ہیں، حلال ہیں، تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کام ہمیں ممنوع ہے، منع ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ مستحب ہے، اگر میں یہ کروں گا تو اس کا اجر و ثواب میں اور اضافہ ہو گیا، اگر میں نہ کر سکا تو مجھے گناہ نہیں ملے گا. اور اگر مکروہ ہے، اگر میں اس سے بچ گیا تو میرے لیے فائدہ ہے اس میں، اور اگر کر گزرا تو تب بھی جواب دہی نہیں ہوگی، مجھے کوئی اس کی سزا اللہ نہیں دے گا. ایک مباح کام ہے
کہ کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی مثال کے طور پہ پانی پیتا ہے, میں بھی پیتا ہوں, آپ بھی پیتے ہیں. میں ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہوں تو میں ٹھنڈا پی رہا ہوں. ایک آدمی کو ٹھنڈا پانی سوٹ نہیں کر رہا تو وہ نارمل سادہ پانی پی رہا ہے. تو یہ مباح ہے, اسے کہا جاتا ہے. تو یہ فارمولاز کو سمجھ لیں. پھر میری کوشش یہ رہی کہ تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہر طرح سے آپ کو تربیت کی جائے, آپ کو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے. تمام آرگنائزر جو ہے ارینجمنٹ سارے ہی کرتے ہیں. ہوٹل بک کروا دیا, اسی طرح ٹرانسپورٹ بک کروا دی, آپ کا فوڈ بک کروا دیا, مولم بک کروا دیا, تمام چیزیں سارے ہی کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے حاجیوں کو ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ایک اچھی تربیت کرنے کے قابل ہو جاؤں. تو اسی حوالے سے میری کوشش یہ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں ایک گروپ میں انوالو ہوا تو اس کے بعد میں نے کوئی روزانہ کی بنیاد پہ ایک ٹاپک آپ تک بھیجتا رہا ہوں. تقریباً ابھی تک میرے خیال میں 20-22 کے قریب میں نے تحریریں آپ تک بھیجی ہیں. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حج جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے, یعنی عبادات میں نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, اس کے بعد زکوٰۃ ہو گئی, اس کے بعد جہاد ہو گیا, اس کا اگر تمام کا تمام مجموعہ دیکھیں تو وہ حج میں ہے. تو وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ نماز حج میں بھی نماز ہے, روزہ حج میں بھی روزہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی جانور نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر پا رہا تو وہ 3 روزے رکھ لے. اسی طرح جو مالی طور پہ اس نے پہلے قربانی دی, پیسہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں, تو وہ زکوٰۃ کے ایک زمرے میں آ گیا. پھر اسی طرح جہاد, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, کیونکہ حج کا سفر دنیا کے دوسرے سفروں سے مختلف ہے. اس میں یہ بھی ہم کئی دفعہ کئی لوگوں سے سن چکے ہیں کہ حج مشکل چیز ہے, حج مشکلات کا نام ہے. بھئی مشکلات میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ زمین کھودنا شروع کر دیں یا اس پہاڑ پہ دوڑ کے آپ کو چلنا ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. جو مشکلات ہیں وہ آپ کے مزاج کے برخلاف کام ہونا ہے. کہ آپ روزانہ روز کے عادی ہیں کسی چیز کے, کہ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا بیڈ روم ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو ایک ہوٹل کا بھی بیڈ روم ملے گا, ویسے ہی ملے گا, لیکن وہاں پہ آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ جو شیئرنگ والے ہیں انہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اب اس کا کیا مزاج ہے, وہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ لائٹ بند کرتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے مزاج کے برخلاف کام ہونے ہیں. تو یہی وہ مشقتیں ہیں. تو ان تحریروں کے ذریعے میری کوشش یہ رہی ہے کہ مناسک حج تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جب آپ انشاءاللہ مکہ پہنچ جائیں گے 12-13 ارکان تو آپ کو ایسے زبانی یاد ہو جائیں گے کہ آپ خود کہیں گے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن حج اصل میں ہے کیا, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو میری کوشش تھی کہ ان تحریروں کے ذریعے آپ کو کچھ پیغام پہنچاؤں. ان پوائنٹس میں نے چند ایک چیزیں جو آپ تک بھیجتا رہا, اس میں صرف ایک اوور ویو کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو میرے ذہن میں سوال یا جو میں سوچ رہا ہوں جس کے بارے میں, وہ آپ تک پہنچایا جا سکوں. کہ سفر کے لیے 13-14 دن کے لیے ہمیں کپڑوں کا انتخاب کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, وہ ایک تحریر بھیجی. سفر حج ہے کیا, حج چاہتا کیا ہے, حج کی تیاری تربیت کہ کیا اس کے لیے ہمیں کیسی تربیت کرنی چاہیے, روحانی طور پہ اپنے آپ کو کیسے تربیت کرنا, حج کا فلسفہ ہے کیا, حقوق اللہ, حقوق العباد کی ادائیگی وہ کیا چیزیں ہیں. اسی طرح فرصت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. اسی طرح حج کے بنیادی اجزاء, ان کی وضاحت, ان کی جو جن جگہ جانا ہے وہ کیا ہیں. اسی طرح کعبہ کیوں بنایا گیا, بت شکنی کی جگہ کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں
میں روزانہ ایک خاص وقت صبح اٹھتا تھا اور میری پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا آج کا پیغام پہنچ جائے. پھر میں بھی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یار کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, میں کیوں کر رہا ہوں ایسے ہی. بس پھر بھی ایک دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں یار شاید اتنے سارے لوگوں میں کوئی تو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے حج کے معنیوں کو جو جاننے کی کوشش کی وہ میرا شاید دوسرا حاجی بھی سمجھ جائے, وہ پتہ اپنے آپ کو پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ میں جب اپنے گھر سے نکل کے سفر کر کے آ رہا ہوں تو غسل کیا چیز ہے, غسل کا کیا اس میں گہرائی ہے. میں تو کئی دفعہ جب اور اس کو غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا حج اس غسل میں ہے جو احرام سے پہلے میں کر رہا ہوں, کہ اس میں ہی مجھے پوری زندگی کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا. پھر اس کے بعد میں مکہ پہنچ رہا ہوں. مکہ پہنچنے کے بعد طواف کیا چیز ہے. ویسے دیکھا جائے ایک 4 دیواری ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. ویسے تو وہ اتنا بابرکت اللہ کا گھر ہے, صرف سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں ساتھیوں کو جو میرے ہم عمر کے قریب ہیں, کہ ویسے ایک 4 دیواری ہے, اس کے گرد گھومنا ہے اور بات ختم ہو گیا. لیکن اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے, اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اے بندے ساری زندگی تو یا تو مال و دولت کے گرد چکر کاٹتا رہا یا اپنے کسی منصب کے گرد چکر کاٹتا رہا یا کبھی اپنی اولاد کے گرد چکر کاٹتا رہا. یہ آج تو میرے گھر کے چکر لگا کے دیکھ, اس کو دیکھ کہ ایٹ دی اینڈ تیرا محور و مرکز میری ذات ہی ہے. تو یہ چند ایک ایسی سی چیزیں تھیں کہ میں اسی اس پہ بھیجتا رہا کہ شاید کسی کے لیے اس ضرورت بن جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ریلیکس کر لیں, کیونکہ حج پہ میں بھی کتنی دفعہ جا چکا ہوں. جب بھی سعودیہ جاتا ہوں تو مجھے بھی خوف ایک رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں میرا حاجی ان چیزوں سے آزاد اپنے آپ کو کرے, وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر لے. وہ اللہ جو ہماری شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے, ہم اس کو پکارنا شروع کریں تو ہمارے ہر مسئلے کو حل ہو جائے گا. پورے حج میں کا اور بھی فلسفہ ایک ہے کہ بندہ کبھی تنہائی میں سوچے کہ یار میں اپنے آرام سکون سے اپنے گھر پہ تھا, اجر و ثواب بھی اگر اس نے دینا تھا تو وہ تو ساری زندگی مجھے نعمتیں تو دیتا رہا ہے, اس کا ثواب بھی مجھے گھر بیٹھے دے دے. مجھے میرے گھر سے نکال کے ایک اپنے شہر بلا رہا ہے جو اس کو بہت پسند ہے شہر, اس کا کیا مقصد ہے. تو ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ حج مجھے ایک امت بنانا چاہتا ہے, مجھے توحید پرست بنانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوشش کریں کہ ایک ایک چیز میں گہرائی سے جانے کی کوشش کریں کہ طواف کیا چیز ہے, اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے, اسی طرح سر منڈوانا یا تقصیر کرنا اس کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے ایک وقت میں آنے کے بعد پھر دوبارہ مجھے مینا لے کے جایا جا رہا ہے, مینا کے بعد مجھے عرفات کے میدان میں لے کے جایا جا رہا ہے, پھر مزدلفہ لایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حاجی کا, میری ایک حاجن کی جان بھی لگنی ہے, اس کا مال بھی لگنا ہے. تو وہ صحیح معنوں میں حج کے مطلب کو سیکھ لے. ایک بڑی خوبصورت تحریر وہ بھی اسی میں نے بھیجی تھی. تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ مجھے جو کچھ دنیا نے بنایا وہ میں ہوں. مثال کے طور پہ مجھے دنیا نے بنایا, جب میں اسکول جاتا تھا تو مجھے تھا کہ 8 بجے اسکول جانا ہے, تو مجھے تیار کر کے مجھے اسکول جانا ہے. پھر اس کے بعد زندگی میری آگے بڑھی تو پھر 9 بجے آفس ٹائم کے مطابق میں نے آفس جانا شروع کر دیا. تو اس طرح کرتے کرتے میں مثال کے طور پہ اس دنیا نے مجھے بنایا کہ مجھے دھوپ لگے گی تو مجھے یہ کریم لگا لینی ہے, مجھے مثال کے طور پہ اپنی چہرے کو خوبصورت کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بٹ یہ وہ ہے کہ جو دنیا نے مجھے بنایا. اب جب میں مکہ جا رہا ہوں تو اس کے بعد
مجھے واپس جب آنا ہے تو مجھے وہ بن کے آنا ہے جو میرا اللہ مجھے بنا کے بھیج رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو جب تنہائی میں سوچنا شروع کریں گے تو جیسے ایسا نہیں ہے کیونکہ جو میرا اللہ میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، جب میں اس کو سوچنا شروع کروں گا، تدبر کروں گا، تو مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے. تو خیر اینی وے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کی کوشش کریں کہ یار مجھے اللہ نے چنا ہے خاص طور پہ. میں عام دیکھیں نا دنیا میں کتنے لاکھوں مسلمان ہیں، ان میں سے 17-18 لاکھ افراد زیادہ سے زیادہ جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کرنی ہے، ان میں آپ کو چنا گیا ہے، آپ اللہ کے خاص مہمان بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ حاصل کر سکتا ہے یہ کر لے. میں اس کو بار بار زحمت دے بھی نہیں رہا. میں نے پوری زندگی میں اسے صرف ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ حج کے لیے میرے پاس آ جائے. بٹ اینی ہاؤ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ جب اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمیں اس سوال کا بھی جواب مل جائے، ہمارے لیے یہ بھی ہو جائے، ہمیں فقہی طور پہ یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں عالم دین سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو تو آپ اپنا میسیج مجھ تک بھیج دیں. تو میں اگر ایسا سوال ہوا کہ جو میں سمجھوں گا کہ نہیں یہ عالم دین کی ہی ذمہ داری ہے، اسی سے ہی آپ کو رپلائی لے کے دوں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے کروں گا. تو کوشش یہی کریں کہ حج میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہو فقہی طور پہ، شرعی طور پہ، تو وہ ضرور ڈسکس کریں. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا یار میں نے کر لیا، اللہ بڑی ذات ہے وہ قبول کر لے گی. نہیں، اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو ایسا نہیں کرنا کہ بغیر یہی سوچ کے کہ اللہ قبول کر لے گا، نہیں ایسا نہیں کرنا. تو اینی ہاؤ اب ہم اپنے اس ایگریمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حج جہاں ایک روحانی سفر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جسمانی سفر ہے، فزیکل آپ کو ایک ورک کرنا ہی کرنا ہے. تو سائنس سے پہلے جو ہم نے پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی تیار کرنا ہے. یعنی یہ ذہن سے اب نکال دیں کہ ہم چاہے کوئی کتنا بھی لگژریس حج کر دیا جائے، لیکن حج کے اندر اللہ کے راز ایسے ہیں کہ ہر صورت میں آپ کو چلنا ہی چلنا ہے. ایک خاص وقت میں آپ کو چلنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ روزے کے بارے میں ہے کہ ایک خاص وقت، ایک 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے ایک بھوک پیاس برداشت کرنی ہے. تو اسی طرح حج کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو آپ کو چلنا ہے وہی آپ کی اصل ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو دنیا نے بنایا ہم تو اسی طرح سوچیں گے نا کہ ہائے میں ماربل پہ چلوں گا تو میرے پاؤں میں درد ہو جائے گا. یا مثال کے طور پہ میں تو کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ بہت سارے جو چیزیں بنانے والے ہیں ان کی تو خود بخود بکری ہوئی جا رہی ہے. بھئی ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے. ہم فطرت کے اگینسٹ جب کام کر رہے ہیں تو پھر وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جیسے فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ کے بھوک پیاس لگانی ہے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا پانی پی لوں یا میں یہ چیز کھا لوں تو مجھے روزہ نہیں لگے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو بھوک پیاس لگے تاکہ یہ ایک نادار مفلس کی بھوک پیاس کو یاد کر سکے. اسی طرح سوچنا یہ چاہیے کہ کئی ذہن میں سوال یہ آتے ہیں نا کہ میں حرم میں کیا جوتا پہن سکتا ہوں. ایک چیزوں کو سمجھنے کا تعلق یہ ہے کہ حرم ایک مقدس اور ایک پاک جگہ ہے. ہم عام مسجد میں جوتا پہن کے جانے کی تصور نہیں کر سکتے. وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو جوتے پہن رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں اس کی وہ عظمت نہیں ہو رہی ہوتی. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو چلنا ہے، آپ کے جسم میں درد لانا ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اپنے آپ کو یہ سہل پسندی، آسان
سے اپنے آپ کو ہمیں نکالنا پڑے گا تاکہ ہم حج کے صحیح معنیوں کو سیکھ سکیں۔ بھوک پیاس یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں کہیں آپ کو پانی نہیں بھی ملا تو اللہ تعالیٰ وہ بھوک پیاس دے کے آزمائش لے رہا ہے، تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح معنوں میں حج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر آپ اپنے آپ کو جتنے دن ابھی آپ کے بقایا ہیں اس میں کوشش کریں کہ صبح شام تھوڑا سا چلنے کی پریکٹس کر لیں۔ اسی طرح جو جب آپ کو اپنے گھر سے چلنا ہے ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے اس میں امیگریشن کی جو پروسیجر سے آپ کو گزرنا ہے وہ اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کی امیگریشن ہونا، اسی طرح آپ کا چیک ان ہونا، یہ تمام کے تمام کام آپ کو خود پرفارم کرنے۔ کبھی ایک ذہن میں ہو کہ شاید وہاں پہ آرگنائزر وہاں پہ ہوگا وہ یہ سارے کام کرے گا، نہیں، یہ روٹین کے جیسے آپ باقی سفر اپنے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ تمام چیزیں آپ نے اس کی ایگزیکیوشن آپ کو کرنی ہے۔ ہاں بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ایئرپورٹ پہ آپ کو کم از کم 4 گھنٹے پہلے ایئر لائن کی انسٹرکشن ہے آپ کو پہنچ جانا چاہیے۔ یہاں پہ اپنے والد کا ایک کہنا یاد آتا ہے کہ دیکھو جب آپ سفر کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو آپ وقت سے پہلے پہنچ جاؤ، وہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، انتظار ہی کرنا پڑے گا نا، بنسبت اس کے کہ آپ اپنی فلائٹ مس کر دیں، کیونکہ جو فلائٹ ہماری ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور حج کے اوپر ساری کی ساری فلائٹس ٹوٹل بکڈ ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ ویل ان ٹائم اپنی کوشش کریں کہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں۔ امیگریشن کلیئرنس، اسی طرح کسٹم فارمیلٹیز، پاکستان سے جانے والے حجاج کے لیے تو ایک اور یہ ہے کہ عام دنوں میں کسٹم امیگریشن کے علاوہ ایک اینٹی نارکوٹکس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ انوالو ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ ویل ان ٹائم ہوں گے تو آرام سکون کے ساتھ یہ سارے چیزوں کو آپ کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے ایئر لائن کی سیٹنگ کے حوالے سے میں محمد اعلیٰ کو کہوں گا کہ یہ ذرا اس کے بارے میں آپ کو مزید جو لاجسٹکس ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بریف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ ایئر لائن کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ وہ احباب جن کی فلائٹ پاکستان سے ہے، لاہور سعودی ایئر لائن سے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ رپورٹ کریں گے۔ ہماری جو فلائٹ ہے وہ اراؤنڈ 10:30 پہ اس کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں 6:30 تک ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں گا، اور میں چیک ان کاؤنٹرز پہ سعودی ایئر لائنس کے وہاں پر موجود ہوں گا، اور وہاں پر آ کر تمام احباب جتنے بھی میرے احباب ٹریول کر رہے ہوں گے، جب تک سب کی بورڈنگ نہیں ہو جاتی میں وہیں پر کاؤنٹر پہ آپ تمام احباب کا ویٹ کروں گا۔ اس کے بعد فردر جو ہے آپ آگے پروسیڈ کریں گے، جو احباب آتے رہیں گے میرے پاس لسٹ ہوگی، تو جیسے ہی ہمارا لاسٹ حاجی کلیئر ہو جائے گا چیک ان کاؤنٹر سے، پھر میں بھی اپنی امیگریشن کروا کر آپ احباب کو جوائن کر لوں گا۔ تو یہ دوسری چیز اوورسیز حجاج کے حوالے سے ہے کہ اوورسیز حجاج جو ہیں کوئی امریکہ سے ٹریول کر رہے ہیں، کچھ افراد UK سے ٹریول کر رہے ہیں، کچھ افراد کینیڈا سے ہیں، گلف اسٹیٹ سے ہیں انکلوڈنگ آسٹریلیا، وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ویلنٹائن جو ہے ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے پہلے رپورٹ کریں گے۔ وہ اگر 3 گھنٹے پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں، کیونکہ فارن کنٹری کی جو نارمل کسٹمز ہے وہ انٹرنیشنل کرائیٹیریاز کے پروٹوکولز کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اسپیشلی چونکہ حج فلائٹس ہوتی ہیں تو یہاں پر اینٹی نارکوٹکس والے جو ہیں وہ اسپیشلی اس کو زیادہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں۔ سیٹنگ ایلوکیشن کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ احباب جو سعودی ایئرلائنس کی فلائٹ پہ جا رہے ہیں، چونکہ یہ گروپ PNR ہے، اس کے اندر انڈیویجول سیٹ ایلوکیشن کی اتھارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف ایئر لائن کی کیو میں ہوتی ہے، وہ ایجنٹ کی کیو میں نہیں ہوتی۔ لیٹ دا ٹائم کم جب یہ
انڈیویجولی ٹائم قریب آئے گا اور چیک انز اوپن ہوں گے، تب دیکھا جائے گا کہ حج کے لیے سعودی ایئر لائنس جو ہے وہ سیٹ ایلوکیشن کی اتھارٹی اس سنگل پی این آر کے اگینسٹ میں الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ادروائز کیا ہوگا کہ جو بھی پہلے ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ پہنچے گا اس کے مطابق ہی اس چیز کو وہ ایگزیکیوٹ کرے گا اور اپنی سیٹ ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جو بھی آپ کی پریفرڈ آئل سیٹ یا ونڈو سیٹ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ ڈسکس کر رہے تھے ٹرانسپورٹ کو، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہمارے اس ایگریمنٹ میں ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ جو گراؤنڈس ٹرانسفرز ہیں جدہ سے ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مدینہ ایئرپورٹ، تو اور مشاعر کے جو 5 دن کا جو آپ کا حج کی تمام ہے، وہ ساری کی ساری ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ اس کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں بھی پراپر ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے سینڈیکیٹ کا ہے اس کے مطابق ہم نے ان بسز کا ارینج کیا ہوا ہے۔ گروپ موومنٹ کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو انسٹرکشنز حج کے دنوں میں ہماری آپ تک آئیں کہ ہمیں جہاں جہاں پہ ہماری موومنٹ ہونی ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں ہم کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہماری جتنی بھی زیارات کی پرفارمنس ہوں گی، طواف زیارت، طواف وداع، وہ تمام کے تمام ہم گروپ کی شکل میں کریں گے۔ اسی طرح رمی جمرات کے حوالے سے کہ جب ہم نے رمی کرنے کے لیے جانا ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں ہماری موومنٹ ہمیں کرنی ہے۔ پلگرمز کی جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے علاوہ جیسے جدہ سے مکہ کے بارے میں ایک ڈیٹیل آپ کو دی گئی تھی کہ جو سعودی سسٹم کے مطابق جو بھی سعودی عرب جا رہا ہے اس کے لیے ایک بس ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ بک کی جاتی ہے۔ اب بسز میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک گروپ کی شکل میں آپ مکہ پہنچ رہے ہیں، جیسے ہمارا پاکستان سے جو گروپ آئے گا وہ تقریباً کوئی ایک بس کا لوڈ پورا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انڈیویجول بیسس پہ سعودی عرب پہنچ رہے ہیں تو مختلف ممالک سے مختلف ایئر لائنز کی مختلف ٹائمنگز کے مطابق، تو وہ اکا دکا جو جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں ہم یہاں پہ لے کے چل رہے تھے جتنے بھی ہمارے ایکسپیٹس کا جو ارائیول ہوگا وہ انڈیویجولی مختلف ایئر لائنز پہ مختلف ریجن سے ان کا ارائیول ہو رہا ہوگا جدہ ایئرپورٹ پہ۔ تو میری تمام احباب کے ساتھ جو 1-to-1 میٹنگ ہوئی تھی ایز اے پری حج، تو ان کو انسٹرکشنز ہم نے پاس آن کی تھیں کہ ان کے پاس 3 آپشنز ہوں گی۔ اب تو میکسیمم بہت سارے افراد نے الحمدللہ ٹرین کی ٹکٹس ہماری کروا لیں۔ یہ میں اپنے اوورسیز حجاج سے مخاطب ہوں جو انڈیویجولی فلائٹ کو لے کر جدہ لینڈ کر رہے ہوں گے۔ کچھ فلائٹس ایسی ہیں جو نارتھ ٹرمینل پر پہنچیں گی، ان کے پاس ٹرین کی سروس کو اویل کرنے کی آپشن اویلیبل نہیں ہوگی، تو ان کے جو ارینجمنٹس ہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کے وہ ہماری کمپنی کرے گی اور ان کو اکارڈنگلی واسف بھائی جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ایک ٹرانسپورٹ سے لے کر لائک جدہ سے مکہ جو افراد ہمارے گروپ کے ساتھ جا رہے ہوں گے، جدہ ٹو مکہ ہم بس پہ ٹریول کریں گے، مکہ ٹو مدینہ بھی ہمارے ارینجمنٹس ایسی ہوں گے، اینڈ مدینہ ٹو مدینہ ایئرپورٹ بھی ہمارے ارینجمنٹس اکارڈنگلی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ افراد جو ایکسپیٹس اوورسیز حجاج ہیں جن کی فلائٹ مدینہ سے ہوگی، ان تمام مدینہ منورہ کے جو ڈپارچرز ہیں فرام مدینہ ایئرپورٹ، ان کو میں اور واسف بھائی انڈیویجولی بیسس پہ ڈراپ آف فیسلٹی پرووائڈ کریں گے۔ وہ افراد جن کا ڈپارچر جدہ ایئرپورٹ سے ہوگا، ان میں سے کچھ افراد نے اپنی جو ٹرین کے ٹکٹس ہیں وہ میچور کر لیے ہیں، اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک جدہ ڈپارچر سے ریلیٹڈ اپنے مدینہ ٹو جدہ ٹرین کے ٹکٹس نہیں بنائے یا نہیں ایشو کروائے، ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اس کو ٹائملی بیسس پہ ایگزیکیوٹ کر کے ہمیں انفارمیشن وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ اس سے ریلیٹڈ تھا۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ مکہ ٹو مدینہ جو ہماری موومنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی بسز کے اوپر ہوگی، اور آپ کا جو بیگیج ہے وہ ہم ایک دن پہلے
اوور دا نائٹ یعنی 13 ذی-الحجہ کو آپ سے سارا بیگیج لے کر اوور دا نائٹ مدینہ منورہ شفٹ کر دیں گے تاکہ جب آپ کی موومنٹ ہو تو وداؤٹ بیگیج ہو۔ اس کے بعد عزیزیہ کے حوالے سے جو لاجسٹکس ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب ہمارا عزیزیہ ارائیول ہوگا تو ہم عزیزیہ ٹو حرم آنے اور جانے کے لیے یعنی پک اپ اینڈ ڈراپ آف کی فیسلٹی جو ہے اپنے عزیزیہ سے شٹل سروس کے تھرو ہم پرووائڈ کریں گے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک چیز اہم ہے کہ ایک ہے ڈراپ آف، ایک ہے پک اپ۔ ڈراپ آف فیسلٹی جو ہے فرام عزیزیہ ٹو حرم، یہ بنسبت انتہائی آسان ہے کمپیریٹیولی۔ جب آپ کا پک اپ ہوتا ہے جو نماز مکمل ہونے کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹریفک کو ریلیز ہونے میں، تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم مارجن رکھنے کے بعد آپ کا پک اپ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کی ایگزامپل میں اسی طرح دیتا ہوں کہ آپ کو، ہمیں علم ہے کہ ہم ظہر کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ 1:45 آلموسٹ تمام ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں 1 بجے یا 1:15 یا 1:30 فوراً واپس آنا چاہتا ہوں، تو وہ احباب جو ہیں وہ خود پرائیویٹ ٹیکسی لے کر اپنی عزیزیہ اکوموڈیشن پر آئیں گے۔ سیکنڈلی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دی گئی شٹل کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 2 سوا 2 بجے کے قریب جو ان کو باقاعدہ ٹائم اور جگہ نامینیٹ کی جائے گی وہاں پر وہ پہنچ جائیں، 10 15 20 منٹ انتظار کے بعد وہ ہماری شٹل پر بیٹھ کر واپس اپنی اکوموڈیشن پر آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ تھا مکہ مکرمہ کی اکوموڈیشن کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو مکہ کی اکوموڈیشن ہے جہاں پر ہمارا اسٹے ٹوٹل ہوگا 10 نائٹس کا، اراؤنڈ 4 ذی الحجہ سے لے کر 14 ذی الحجہ تک۔ ہم چونکہ ایک دن پہلے پہنچ رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 3 ذی الحجہ سے لے کر 14 ذی الحجہ تک ہمارا اسٹے عزیزیہ اکوموڈیشن میں ہوگا۔ اس کا لنک آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے، اور ہوٹل کا جو ہمارا نام ہے اس کا نام ہے سینٹ ہوٹل عزیزیہ which is located in Azizia اور close to Mina, hardly 1.9 kilometers away from Mina۔ میں اس کے بعد ایک آپ کے ساتھ لاجسٹکس کے لیے حوالے سے ایریل ویو دکھاؤں گا تو اس سے ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ڈیولپ ہو جائے گی۔ یہاں ٹوٹل قیام ہمارا 10 to 11 نائٹس کا ہوگا، اور ڈیورنگ اسٹے ان عزیزیہ تینوں وقت کا کھانا فل بورڈ میل بوفے میں ہمیں پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ اسپیسیفک ٹائمنگز ہوں گے وہ آپ کو کمیونیکیٹ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ اسٹے ان عزیزیہ جن احباب کے ڈبل بیڈ رومز ہیں ان کو ڈبل بیڈ روم ملے گا، یعنی 2 persons ان روم۔ جن کے ٹرپل بیڈ روم یا 3 افراد کی فیملیز ہیں ان کو ٹرپل بیڈ روم ملے گا۔ جو 4 افراد کی فیملیز ہیں وہ 4 افراد کی فیملیز اکوموڈیٹڈ ہوں گی۔ وہ افراد جو 2 ہیں لیکن بٹ انہوں نے شیئرنگ پیکج آپٹ کیا ہے، تو 4 افراد یعنی 4 مرد حضرات ایک کمرے میں رہیں گے، جبکہ ان کی 4 خواتین جو ہیں وہ فیمیلز کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ 4 سے 14 ذی الحجہ کے جو ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس ہیں، ڈیو ٹو بیکاز 4 سے 14 ایک مین سیزن ہے اور بہت ہیوی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس میں کنجیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو سعودی ٹریفک رولز ہیں یا ان کے جو میئرز ہیں اس کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلیز آتے ہیں۔ یہ ڈیلے ہے کیا؟ بیسیکلی ہمیں معلوم ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے 12 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 10 o'clock موومنٹ کریں گے فرام عزیزیہ ٹو حرم تو شاید ہمیں رستے میں ایک جگہ ایسا ملے روٹ کلوز ہو تو گاڑی آپ کو واپس لے آئے گی، اور اگر ہم 9 بجے صبح کو موو ہوں ظہر کی نماز کے لیے تو بہت آسانی سے شاید میکسیمم 15 منٹ میں ہم حرم کو اپروچ کر سکیں گے۔ یہ ہیں وہ ٹریفک کے میئرز جو ایکسپیکٹڈ ڈیلیز ہمیں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک اسٹے جو ہم عزیزیہ میں آلموسٹ 6 نائٹس ہوگا، 4 نائٹس بیفور حج اینڈ 2 نائٹس آفٹر حج۔ جو 4 نائٹس بیفور حج ہوگا اسٹارٹ فرام 4 5 6 اور 7 ذی الحجہ۔ 8 کی صبح ہم مینا چلے جائیں گے۔ میں اس کو دوبارہ سے اس انداز میں پیش کروں گا کہ حج بیسیکلی ایک 5 دن کی عبادت کا نام ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ یوم حج رکن اعظم، 10 ذی الحجہ
آپ کا یوم النحر، کیونکہ اس دن آپ کی قربانی ہوتی ہے. 11 اور 12 ذی الحجہ کو ایام تشریق جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور اگر ہم ان ناموں کو کلب کریں تو یہ مشاعر مقدسہ کہلاتے ہیں. اب مناسک حج کے حوالے سے، چونکہ یہ ہم مشاعر ارینجمنٹس، اس کے لاجسٹکس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے مناسک کو تھوڑا سا ایک انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. 8 ذی الحجہ کو آپ نے پورا دن جو ہے وہ مینا میں گزارنا ہے، وچ از کالڈ یوم ترویہ. 9 ذی الحجہ کا دن آپ کو میدان عرفات میں گزارنا ہے، وچ از کالڈ یوم عرفہ، رکن اعظم جس کو کہتے ہیں. 9 اور 10 کی مڈ نائٹ کا حصہ جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ فرام مغرب سے لے کر ٹل فجر تک یو مسٹ بی ان میدان مزدلفہ، جو آپ نے اوپن ایریا کے اندر اپنی رات بسر کرنی ہے. 10 ذی الحجہ یوم النحر، آپ کو فجر کی نماز میدان اور مزدلفہ سے ادا کرنے کے بعد آپ کو موو کیا جائے گا مینا، جہاں پر آپ کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مارنے کے بعد آپ کی قربانی ہوگی. قربانی کے بعد آپ اپنا حلق یا تقصیر کروائیں گے. یہ آج کے دن کے معاملات پورے ہو گئے. دین نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ آپ کو 10 اور 11 کی رات کا ایک حصہ مینا میں گزارنا آپ کے اوپر ضروری ہے. اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو آپ کو سیکنڈ ڈے کی رمی جمرات کرنی ہے. تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. جیسے ہم نے فرسٹ ڈے صرف بڑے جمرے کو کنکریاں ماری تھی، اس کے بعد قربانی کی تھی، اور اس کے بعد اپنا سر حلق کروایا تھا. سیکنڈ ڈے یعنی 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو آپ نے کنکریاں پرفارم کرنی ہے بیفور آفٹر زوال. اس کے بعد 11 اور 12 کی ایک رات کا حصہ جو ہے اگین آپ نے گزارنا ہے مینا کے اندر، جو کہ ضروری عمل ہے. اس کے بعد دین 12 ذی الحجہ کو یعنی تھرڈ ڈے آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں بعد الزوال، اور آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا. ایک عمل آپ کا رہ گیا جس کو کہتے ہیں طواف زیارہ. اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. یو ہیو ٹو پرفارم دس ایکٹیویٹی فرام دا اسٹارٹ آف 10 ذی الحجہ ٹل 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے. یہ سارے کام آپ کے مکمل ہو گئے. ایک ایکٹیویٹی پیچھے سے رہ گئی، اس کا نام ہے طواف وداع. ہم اس ایکٹیویٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 13 ذی الحجہ کی صبح مارننگ میں اراؤنڈ 6 او کلاک پرفارم کریں گے. اب میں واپس اپنے حج ڈیز اور مشاعر ارینجمنٹس کی طرف آ رہا ہوں. ہمارا جو حج پیریڈ سٹارٹ ہوگا وہ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہوگا. اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹس آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی ہیں، اور آپ کو ڈے بائی ڈے کا اسکیڈول بھی دیا ہوا ہے. مکتب نمبر الحمدللہ جتنی بھی ہماری کمٹمنٹس تھیں وہ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اور سب سے بڑھ کر آپ حاجیوں کا نصیب ہے کہ یہ ان کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. ہم الحمدللہ کیٹیگری اے زون 1 میں ہیں. اس کی لوکیشن، اس کا پلاٹ نمبر آئی تھنک مجھے جہاں تک یاد ہے 27 آف نومبر کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ ہمارا جو پلاٹ ایریا ہے وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے، ان مینا. ہماری جو طوافہ کمپنی ہے وہ البیت گیسٹ ہے، اور جو کہ ان کے نظام ہیں، جو ان کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق یہ اس پلاٹ کو نومینیٹ کی گئی ہے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کا پورا دن مینا میں گزارنے کے بعد ہم تقریباً مینا کی جو بیسک ٹرانسفر ہے وہ کہاں پر ہوگی وہ بتا دوں. ہم 8 ذی الحجہ کو اندازاً 6 بجے صبح کو اپنی پرائیویٹ بسز میں سوار ہو کر مینا چلے جائیں گے. مینا میں پورا دن گزاریں گے. وہاں کی اکوموڈیشن کس طرح کی ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن کیمپس ہوں گے کورڈ وتھ جپسم وال. خواتین کے کیمپس الگ ہوں گے، مردوں کے کیمپس الگ ہوں گے. وہاں پہ کچھ جو بیسک چیزیں ہیں، امینٹیز ہیں، لائک آپ کا پلو ہے، آپ کا صوفہ کم بیڈ ہے، اور ادر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر ہم پرووائڈ کریں گے. کیمپ سائز نارملی 32 پرسنس کا ہوتا ہے، ہیونگ 2 اے سیز. اس میں 2 سپلٹ یونٹ لگے ہوئے ہوں گے. اور اس میں اس سال ایک نیو جدت لے کر آئے ہیں. میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، بلکہ واسف بھائی نے مینا میں رہتے ہوئے شیئر کی تھی. پہلے یہ کیمپس جو ہوتے تھے ٹاپ کے اوپر سے کورڈ ہوتے تھے، اوپن کنوپی لگی ہوئی ہوتی تھی. اس سال انہوں نے ایک نیو
چیز ایڈ کی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. انہوں نے اوپر اس کو فال سیلنگ کر دی ہے, بالکل کلوز کر دیا ہے, یعنی جو ہوا ہے وہ نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر کی ہوا اندر آ سکتی ہے. تو اس میں جو ہمارا یہ پورشن ہے وہاں پہ پرائیویٹ واش رومز کی اویلیبلٹی ہے, جو کہ کیڈانا, یہ بھی ایک وہاں کا نظام ہے, وہاں کا ڈیولپر ہے جنہوں نے اس کی انسٹالیشنز کی ہیں. یہاں پر 8 ذی الحجہ کا پورا دن گزارنے کے بعد ہم مینا سے عرفات کے لیے اندازاً 8 اور 9 کی درمیانی شب میں 10 11 12 بجے کے قریب دوبارہ ہمیں وہ پرائیویٹ بسز پک کرنے آئیں گی, اور ہم وہ پرائیویٹ بسز میں بیٹھ کر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے. عرفات میں رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد ہماری صبح مارننگ ہوگی, یوم عرفات ہوگا, یوم حج ہوگا, حج ڈے ہوگا. یہ پورا دن میدان عرفات میں گزارنے کے بعد آلموسٹ مغرب کے وقت ہماری فردر موومنٹ ہوگی مزدلفہ کے لیے. عرفات سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بتانا مقصد ہے. یہاں پر جس طرح مینا کے اندر ایک کیمپس ہوتے ہیں جس کی تعداد تقریباً 32 کی ہوتی ہے, عرفات میں ایک بگ مارکی ہوتی ہے جس میں تقریباً تعداد ہوتی ہے 150 سے 200 پلگرمس کی. اس میں سیکشنز ہوتے ہیں, لائک ہمارے سیکشنز میں اراؤنڈ کوئی 92 یا 95 میل ہوں گے, اور اراؤنڈ 100 پلس, یعنی یو کین سے 102 103 یا 105 فیمیلز ہوں گی. ہم بیسیکلی یہاں پہ ٹوٹل 3 گروپس اکوموڈیٹ ہوں گے. ون از پاکلینڈ, سیکنڈ ون از ایئر گائیڈ, تھرڈ ون از ہرمین. تو یہ 3 گروپس ہمارے وہاں پر اکوموڈیٹ ہوں گے. ان کی فیمیلز ہماری فیمیلز کے ساتھ ہوں گی, اور ان کے میلز ہمارے میل کے ساتھ اکوموڈیٹ ہو رہے ہوں گے. یہاں پر مینا میں کا بتاتا چلوں, مینا میں بھی ہمارے تینوں وقت کے کھانے ہوں گے, بریک فاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر. یعنی کون سا 8 ذی الحجہ کا بریک فاسٹ ہم مینا میں کریں گے, لنچ مینا میں ہوگا, ڈنر بھی ہمارا مینا میں ہوگا. عرفات میں یعنی 9 ذی الحجہ کو جب ہم موو کر جائیں گے تو ہمارا بریک فاسٹ اور لنچ عرفہ میں ہوگا. مزدلفہ میں جب ہم عرفات سے مغرب کے وقت موو کریں گے تو ڈرائی آئٹم کے باکسز جو ہیں وہ ہمیں دیں گے, جو ہم ایز اے ڈنر اس کو استعمال کریں گے میدان مزدلفہ میں. اس کے بعد مزدلفہ کی جو ہماری موومنٹ ہوگی, یعنی میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے, وہ 9 اور 10 کی مڈ نائٹ میں ہوگی. اراؤنڈ مغرب کے وقت ہم موو کریں گے. پریویس پریکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, پچھلے تقریباً کوئی 8-10 سالوں میں ہمارا جو مزدلفہ میں قیام ارائیول ہوا ہے, جس مقام پر ہم نے قیام کرنا ہوتا ہے, وہ تقریباً 9 9:30 10 10:15 10:30 بجے تک ہم پہنچ پاتے ہیں, اور اس جگہ پر ہم اپنا قیام کریں گے. جو بسز ہمیں وہاں پر اتاریں گی وہ وہاں پر پہلے بیفور پینڈیمک کھڑی رہتی تھیں, اب وہ وہاں پر کھڑی نہیں رہیں گی, ہمیں ڈراپ کر کے وہ واپس پارکنگ میں چلی جائیں گی. وہ پارکنگ عرفات میں ہوگی. تو ہم یہاں پر مغرب عشاء کی نماز ادا کریں گے, اس کے بعد فجر تک کا ہم اپنا ویٹ کریں گے, اور ویٹ کرنے کے بعد ہم واپس فجر پڑھنے کے بعد جو بسز ہمیں اتار کر گئی تھیں وہ واپس ہمیں پک کرنے آئیں گی. پچھلے کئی سالوں میں ہم ہمیشہ الحمدللہ بسز میں ہی بیٹھ کر 10 ذی الحجہ کو میدان مزدلفہ سے مینا گئے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, میرے رائٹ اپ میں, میری گفتگو میں, جو میں پری حج بکنگ 1-to-1 میٹنگ کرتا تھا, اور ہماری اسکیڈول میں بائی بس اوبلیک بائی واک کا ایک لفظ لکھا ہوا. ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ بسز پر ہی ٹریول کریں فرام مزدلفہ ٹو مینا. ان کیس 0.1% ڈیو ٹو سم ریزنز, ٹریفک ایشوز یا کوئی بھی وجہ سے بسز نہیں آ پاتی, تو پھر یہ والا سفر بھی ہمارا پیدل ہوگا فرام مزدلفہ ٹو مینا ٹل جمرہ. یہاں پر ایک چیز اہم ہے, میں کچھ ایریل ویو آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ ایک ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے کہ ہمارے جو یہ لاجسٹکس ہیں یہ کس طرح سے پرفارم ہوں گے. مجھے پلیز کنفرم کیجئے گا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک میپ نظر آ رہا ہے. میں اس کو سلو بتانا چاہوں گا تاکہ ہم سب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے. یہ ایک میں نے آپ کو فریم نومینیٹ کیا ہے, میں چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا بریف کروں, وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ ایک پورشن میں نے دکھایا ہے, یہ حرم کا ایریا ہے,
یہ میں نے ایک سائن دکھایا ہے، جو وائٹ وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مینا کا ایریا ہے۔ اس کے بعد یہ باٹم سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پورا عزیزیہ کا علاقہ ہے۔ یہ جو ایک پورشن ہے یہ آپ کا مزدلفہ کا ایریا ہے، اور یہ انٹائر جو رائٹ سائڈ پہ آپ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ عرفات کا ایریا ہے۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہاں پر بتانا مقصد ہے کہ ہم اپنی اکوموڈیشن، جو ہماری اکوموڈیشن کہاں پر ہے، یہ ہماری اکوموڈیشن ہے جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے۔ یہاں سے ہم موو کریں گے اور تھرو بس ہم یہاں پر آ جائیں گے، جو کہ ہم مینا میں سٹے کریں گے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں سٹے کرنے کے بعد ہم پرائیویٹ بسز میں بیٹھ کر ہماری موومنٹ ہوگی ٹو عرفات۔ یہ ہمارا ایریا ہے میدان عرفات کا، جو یہ میں نے رنگ بنایا ہے۔ یہاں پر ہم اپنا وقوف کریں گے میدان عرفات کا آن 9th ذی الحجہ، یوم عرفہ۔ یہاں پر اپنا وقوف مکمل کرنے کے بعد ہماری موومنٹ ہوگی 9 ذی الحجہ کی مغرب کے وقت۔ اس پوائنٹ سے ہم موو کریں گے اور ہم اس پوائنٹ پر آ جائیں گے وچ از کالڈ میدان مزدلفہ۔ یہاں پر کسی مقام پر ہمارا وقوف ہوگا، اور یہاں سے وقوف کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آفٹر سن رائز ہماری یہاں سے موومنٹ ہوگی۔ یہ موومنٹ ایگزیکٹ آپ کو پاتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم لوگوں کا ایک کام ہے، ہمارا پروسیجر ہے، ہم یہ واپس گھوم کر اس پوائنٹ پر آئیں گے جو میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس کو میں اب زوم ان کروں گا تو آئی ہوپ کہ آپ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ یہاں تک آپ آئی ہوپ کہ میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دینے میں سمجھا سکاؤں گا۔ اوکے، میں اب اس کو زوم کر رہا ہوں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور مزید بہتر انداز میں ہو سکے۔ ہمارا جو مین پوائنٹ ہوگا یہاں پر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزدلفہ سے نکل کر ہم آئیں گے، وہ ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے۔ میں سلو اس لیے بات کر رہا ہوں، اور سلو اس لیے ایریل ویو، تاکہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ یہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے مینا کی حدود ہیں یہ۔ یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں، یہ جتنا بھی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ، یہ انٹائر ایریا جو ہے یہ مینا کا ایریا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز انتہائی اہم اور قابل غور ہے، اس ایریے کے بعد یہ جو میں نے یہ والا ایک ایریا نومینیٹ کیا ہے، جس کو میں کلر چینج کر دیتا ہوں، جس کو میں نے یہ بلو کلر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس ایریے کے بعد رائٹ سائڈ پہ اس ایریے میں یہ مینا کا ایریا نہیں ہے، یہ مزدلفہ کا ایریا ہے، جس کو آج کل نیو مینا کا نام دیا گیا ہے۔ اور ریڈ کلر میں جو یہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، یہ سارے کا سارا ایریا اولڈ مینا کے اندر آتا ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ اب واپس ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا بتانے کا مقصد آپ کو برڈن دینا بالکل نہیں ہے، جسٹ ایک اویئرنیس دینا ہے۔ میں اور واسف بھائی اپنے پورے حج گروپ کے ساتھ تھرو آؤٹ دا ٹائم، انکلوڈنگ ٹوٹل 5 دن جو حج کی ہوں گے، ایک بس کا لوڈ میرے پاس ہوگا اور ایک بس کا لوڈ واسف بھائی کے پاس ہوگا۔ تھرو آؤٹ دا ٹائم میں اور واسف بھائی اپنے حج گروپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں اس کو مزید بریف کرنا چاہوں گا۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دکھایا تھا، یہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹنل ہے، یہ والا بیسیکلی ایک ٹنل کا ایریا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو 2 ٹنل میں دکھانے میں کامیاب ہوں گا اگر آپ اسکرین پر ویو کر رہے ہیں۔ مجھے پلیز کنفرم کیجئے گا، آپ کو یہ 2 آئیز نظر آ رہی ہیں؟ یہ بیسیکلی 2 ٹنل ہیں۔ اوکے، ہاں جی دوسرا پرفیکٹ۔ یس یہاں پر ہمارا ارائیول ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں، یہ پریکٹس جو ہے سنس لاسٹ
4 ایئرس آفٹر پینڈیمک ہم وہ پریکٹس شیئر کر رہے ہیں. بیفور پینڈیمک یہ پورے کا پورا روٹ اوپن ہوتا تھا اور یہاں پر کوئی بھی فوج آرمی وغیرہ نہیں ہوتی تھی جو ہمیں ایزیلی یہاں پر اترنے دیتی تھی. یہ میں پوری کی پوری اس روڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ برج ہے بیسیکلی. اس برج کو برج خالد کہتے ہیں. سو ہم یہاں پر برج خالد پر کہیں پہ بھی ہم اتر جاتے تھے, لیکن آفٹر پینڈیمک بس کو وہ یہاں کہیں پر بھی اترنے نہیں دیتے. سو وی ہیو اونلی ون آپشن وچ از یہ پوائنٹ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ چیز کلیئر ہو گئی. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, بسز سے اترنے کے بعد یہ جو میں آہستہ آہستہ آپ کو ایک ریڈ کلر کا ایک مارکنگ بتا رہا ہوں, ہم یہاں سے چل کر اس ایلیویٹر تک آئیں گے. یہ ایکسیلیٹرز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو الیکٹرک سیڑھیاں جن کو ہم کہتے ہیں. یہاں تک ہم آئیں گے. یہاں تک آنے کے بعد ہم یہاں تک آنے کے بعد ہم ایلیویٹرز ایکسیلیٹرز کو لیں گے اور ہم تھرڈ فلور کے اوپر چلے جائیں گے ٹو پرفارم رمیے جمرات. آئی ہوپ کہ آپ اس ایکسیلیٹرز تک آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے تاکہ میں اگلے فریم کے اندر آپ کو مزید ڈیمونسٹریٹ کروں. یہ تمام کا تمام کام بائی واک ہوگا, یہاں پر بسز نہیں چلیں گی. یہ سارا انٹائرلی جو ہماری جاب ہے یہ بائی واک ہوگی. میں نیکسٹ فریم میں جاتا ہوں, میں اس کو تاکہ یہاں پہ زوم کر سکوں. یہاں پر اس پوائنٹ پر جب ہم پہنچیں گے, میں اس کو کیونکہ ایریل ویو سے شو کر رہا ہوں, آپ تھرڈ فلور پر ادھر سے داخل ہوں گے. یہ داخل ہو کر یہ جمرات کمپلیکس ہے. جمرات کمپلیکس کے بعد ہم یہاں سے رائٹ لیں گے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے رمیے جمرات کرتے وقت جمرات ہمیشہ آپ کے رائٹ سائڈ پر ہونے چاہیے, جمرات آپ کے لیفٹ سائڈ پر نہیں ہونے چاہیے. اس کا تعلق کسی فقہی معاملے یا شرعی معاملے کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کے انڈرسٹینڈنگ, آپ کے لاجسٹکس, آپ کے ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. چونکہ ہم نے واپس جو یو ٹرن لینا ہے, میں آگے جا کے بتاؤں گا, تو اس سے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ رہے گی. ادروائز آپ کہیں پر ڈی ٹریک ہو گئے تو آپ گم جائیں گے. گمنے سے ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں, مرد حضرات چونکہ احرام کی حالت میں ہوں گے اور وہ پی کیپ استعمال نہیں کر سکیں گے. خواتین کو میں نے ایک ویڈیو کلپ میں بھی ایک نوٹ کیا تھا, ایک نوٹ دیا تھا کہ کائنڈلی جدہ ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, اسپیشلی ڈیورنگ عمرہ, اسپیشلی ڈیورنگ حج ڈیز, ان کے پاس ان کی پی کیپ اویلیبل ہونی چاہیے جو کیپ ہم نے پرووائڈ کی ہیں. پلس آپ کو ایک ٹیونک بھی دیا گیا ہے جو یلو کلر کا ہے خواتین کو. تو وہ تمام خواتین پی کیپ اور ٹیونک لازمی پہنے تاکہ میں واسف بھائی یا ہمارے جو گروپ کے ساتھ ہمارے شیفرونز ہیں, لائک ہمارے جو بوائز ہیں, وہ پہچان سکیں کہ یہ ہمارے گروپ کی فیمیل ہیں, اور اگر یہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو وہ ان کو کلب کر سکیں, ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکیں, ان کو پیچھے نہ رہنے دیں. اگر وہ یہ نہیں پہنیں گی تو ہم نہیں, کیونکہ تمام کی تمام خواتین نے وہاں پر بلیک کلر کے عبایا پہنے ہوتے ہیں اور ہم آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوگا کہ یہ فیمیل کس گروپ کی ہیں. تو یہاں پر اپنی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے چھوٹا جمرہ ہے, جمرہ صغرا. اس کو ہم نے کنکریاں نہیں مارنی. آج دن کون سا ہے؟ آج ہمارا دن ہے 10 ذی الحجہ کا. ہم نے صرف اور صرف جمرہ کبرا یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں. یہی ہمارا روٹ ہوگا. یہ راؤنڈ میں نے صرف آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا ہے. ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور یہ اس کے بعد درمیانی جمرہ آیا جس کو یہ بھی سرکل کرنے کا مقصد آپ کو جسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ جمرات کی آپ کو وال نظر آئے گی. اس سے آگے چلیں گے, یہ جمرہ کبرا یعنی بڑا جمرہ. یہ کچھ نہیں ہے, یہ جسٹ ویسی انہوں نے ٹاپ فلور کے اوپر چھتری لگائی ہوئی ہے. ہم چونکہ تھرڈ فلور پر ہوں گے تو ہمارے اوپر سایہ ہوگا, ہمارے اوپر چھت ہوگی. یہاں سے کنکریاں مارنے کے بعد آپ, میں اس کو ذرا نیٹ کر لوں, کلین کر دوں, میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم اس طرف رہنے کے بعد
इस तरफ स्टोनिंग करेंगे। स्टोनिंग करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगी, आपके पास यहां पे खड़े होकर आप स्टोनिंग करेंगे और स्टोनिंग करने के बाद आपके पास एग्जिट की ऑप्शन होगी। हम यहां पे जब स्टोनिंग कर लेंगे, स्टोनिंग करने के बाद समटाइम्स ये वाले एलिवेटर्स ओपन होते हैं और समटाइम्स ये आपको बाहर एग्जिट देते हैं। ये एग्जिट है, ये बेसिकली स्लाइडर है। स्लाइडर मतलब ये स्लोप है, आप यहां से एग्जिट लेंगे। लास्ट ईयर की प्रैक्टिस बता देता हूं, ये वाली चीज क्रॉस थी, यानी यहां से आप एग्जिट नहीं ले सकते थे। तो हमने स्लाइडर लेना है। स्लाइडर लेने के बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा इकट्ठे होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अलग होऊंगा, वासिफ भाई अलग होंगे या हमारा ग्रुप अलग होगा। हम सारे एक फ्लैग को फॉलो करेंगे। हमारे साथ हमारी एंटायर टीम होगी जो कि तकरीबन कोई 11-12 लड़कों पर मुश्तमिल है। वो तमाम के तमाम के हाथ में फ्लैग्स होंगे और हम फ्लैग को के थ्रू एक दूसरे का साथ पकड़कर चल रहे होंगे। यहां पर एक चीज अहम है, वो बताता चलूं। जैसे ही आप कंकरियां मारने के बाद इधर एग्जिट लेंगे, ये अहम चीज है। यहां पर ये साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये जो मैंने एक पॉइंट किया है, आई होप कि आपको ये नजर आ रहे होंगे। ये जो मैंने दो साइन आपके साथ शेयर किए हैं इस पोर्शन में, ये साइन बोर्ड्स हैं। यहां पर लेफ्ट और राइट आपको रीबक्श और दूसरे एरियाज नजर आ रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस एरिया से यहां से एग्जिट लेने के बाद, मैं इसको और जूम इन करता हूं ताकि हमारी मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। हमने यहां से एग्जिट लिया। एग्जिट लेने के बाद हमने अपने आप को लेफ्ट पे रखना है। हमारा रूट ये होगा, हमारा रूट ये होगा जो मैंने इस वक्त आपको आइडेंटिफाई किया। ओके ओके, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा बताने की। हम यहां से स्लाइडर्स लेंगे। स्लाइडर्स लेने के बाद हम यहां से लेफ्ट साइड पर यू टर्न लेंगे और इस रूट से हम सीधे जाएंगे। हमने और कहीं नहीं जाना। हमने इस वाले एरिया को बिल्कुल अप्रोच नहीं करना। हमने इस वाले एरिया को बिल्कुल अप्रोच नहीं करना। हमने इस वाले एरिया को बिल्कुल अप्रोच नहीं करना। हमने इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। हमने जस्ट इस तरफ जाना है। ये जो मैंने आपको एक साइन डिजाइन करके बताया। आई होप कि यहां तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। हम आगे चलते हैं। आज 10 जिलहिज का दिन है और हम अपनी रमी जमरात परफॉर्म करने के बाद, रमी जमरात करने के बाद हमने यहां से निकले। यहां से हमने यू टर्न लिया और हम इस रूट पर आ गए। ये सीधे चलते हुए ये आप ग्राउंड के ऊपर होंगे। ये यहां पे किसी पे आप फ्लोर के ऊपर नहीं होंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट वे रूट होंगे, वन वे होंगे। यानी जो एग्जिट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो एग्जिट ले रहा है आप भी वहीं से रहें। ये सिर्फ वन वे रूट्स होंगे। आप जा सकते हैं, यहां से पीछे नहीं जा सकते। पीछे का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ, आपका रूट ये होगा, आपका रूट ये होगा। इस तरह एरो में आप जा सकेंगे, आप वापस नहीं आ सकते। ये सीधा चलने के बाद आपको राइट साइड पे ये मस्जिद खीफ, ये मस्जिद खीफ है। ये आपको अपने राइट सीधे हाथ की जानिब मस्जिद खीफ नजर आएगी। इसको क्रॉस करने के बाद आप इस ब्रिज पर पहुंचेंगे। ये वो वाला ब्रिज है जो ब्रिज खालिद है, जिस ब्रिज पर आप शुरू में इस जगह पर उतरे थे। ये मैंने मीना को पॉइंट आउट किया हुआ है। हम जोन 1 में हैं। ये हमारे एग्जैक्ट खैमे होंगे। अब 10 जिलहिज को बस से उतरने से लेकर जमरात को कंकरियां मारने तक, जमरात को कंकरियां मारने से लेकर वापस इस पॉइंट तक पहुंचने तक, ये वाला जो ये मैंने पॉइंट आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको मैं किसी और कलर से करता हूं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये मैंने एक और साइन से पॉइंट आउट किया, यकीनन आपको ये नजर आ गया होगा। इस पॉइंट तक पहुंचने पर आप तकरीबन 3.5 किलोमीटर पैदल चल चुके होंगे। वो कैसे? हम बस से निकले, एक्सेलेटर्स लिए, थर्ड फ्लोर पर आए, राइट साइड से
چھوٹے جمرے کو کراس کیا، درمیانی جمرے کو کراس کیا، بڑے جمرے کو کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد ایگزٹ لیا، سلائیڈر سے لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہوئے، اور جو جو جگہ میں نے بتائی ہے کراس میں ان کو ہم نے یوز نہیں کرنا. اسی رستے سے گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے جب آئیں گے تو آپ کو لیفٹ سائڈ پر اپنے جمرات نظر آ رہے ہوں گے، اور سیدھا چلیں گے تو آپ کو اپنے رائٹ سائڈ پہ مسجد خیف نظر آئے گی، یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور واپس یہاں تک پہنچنے پر آپ تقریباً 3.5 کلومیٹر چل چکے ہوں گے. یہاں پہنچنے پر دو گروپ سپلٹ ہو جائیں گے. وہ دو گروپس کون سے ہوں گے؟ ایک گروپ وہ ہوگا جو واصف بھائی کی سربراہی میں واپس اپنے خیموں میں چلا جائے گا، اور ایک گروپ وہ ہوگا جو میری سربراہی میں عزیزیہ اکوموڈیشن کی طرف اپروچ کرے گا. میں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ نیچے باٹم سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے دس ون، یہ ہماری عزیزیہ کی اکوموڈیشن ہے. فائن، یہ ہمارا مینا کا کیمپ ایریا ہے جہاں پر ہم نے اپنا مینا کا قیام کرنا ہے. زون 1 کیٹیگری اے. ہم یہاں تک پہنچے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 3.5 کلومیٹر چل چکے ہوں گے. وہ احباب جو واصف بھائی کے ساتھ خیموں میں جائیں گے، 10 ذی الحج کی بات کر رہا ہوں، وہ یہاں تک آئیں گے اور اس کے بعد یو ٹرن لینے کے بعد واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں گے. وہ افراد جو یہاں تک آئیں گے لیکن وہ عزیزیہ بلڈنگ کو اپروچ کرنا چاہیں گے تو وہ یہاں سے پیدل چلیں گے. پیدل چل کے ٹنل کو کراس کیا، یہ بیسیکلی پہاڑی کے اوپر سے ہے، اندر آپ کا ٹنل ہوگا. ٹنل کو کراس کرنے کے بعد وہ اپنی اکوموڈیشن پر آ جائیں گے. اب آپ کے اذہان میں ایک کوشچن آئے گا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر اور مطلب کم پیدل چلنا برابر ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس پوائنٹ سے یہاں تک آنے میں اور اس پوائنٹ سے یہاں تک آنے میں آپ کو جو ٹوٹل جرنی طے کرنا ہوگا وہ اراؤنڈ کوئی 2.3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا. اپنی گفتگو میں ایک چیز یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں، میں نے بتایا تھا کہ ہماری اکوموڈیشن مینا سے 1.9 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہ 1.9 کلومیٹر جو ہیں، میں اس کو تھوڑا سا زوم کروں گا تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا چیز گائیڈ کر سکوں. وہ 1.9 کلومیٹر ہمارے کس انداز میں پورے ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو ٹنل آپ دیکھ رہے ہیں، آئی ہوپ کہ یہاں پہ آپ کو یہ ٹنل نظر آ رہے ہیں. یہ ٹوٹل ٹنل کی جو لینتھ ہے 585 میٹرز کی ہے، اور آپ کی جو اس کے بعد اکوموڈیشن ہے اس پوائنٹ سے لے کر اور یہاں تک، یہ ٹوٹل آپ کا ڈسٹینس جو ہے اراؤنڈ 1.3 کلومیٹر کا ہے. اگر ان دونوں کو کلب کریں تو یہ 1.9 کلومیٹر بنتا ہے. میں بیک پر آؤں گا. اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے خیموں میں واصف بھائی کے ساتھ ٹریول کر کے جانا ہے تو اس کو بھی 2.3 کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا اپنے اس پوائنٹ سے، اور اس شخص کو جس نے اکوموڈیشن پر آنا ہے اس کو بھی اراؤنڈ 2.3 کلومیٹر ہی پیدل چلنا ہوگا. ہاں، جو اکوموڈیشن میں جائیں گے ان کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ مغرب سے پہلے واپس مینا میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی رات کا ایک وقوف جو ہے، قیام جو ہے، وہ مینا میں مکمل کرنا ہے. وہ افراد جو واصف بھائی کے ساتھ مینا میں ہی قیام کریں گے وہ رات 12:15 بجے تک وہاں پہ اسٹے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی رات کے 12:15 بجے کے قریب ہماری موومنٹ ہوگی. وہ موومنٹ کیسے ہوگی وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ڈرا کر کے بتاتا ہوں. ہم اپنے خیموں سے رات کے 12:15 بجے، یہ آپ ایک سلائیڈر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک یو ٹرن ہے جو آپ کو اوپر برج کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ سارا کام ہمارا پیدل ہوگا. یہاں سے ہم برج پہ
آئیں گے، یہ ہم ٹنل کے اندر داخل ہوں گے. ٹنل کے اندر داخل ہونے کے بعد ہم یہ نیچے ایک ذہن میں رکھیے گا کہ مینا ہائٹ پر ہے، مکہ جو ہے وہ نیچا ہے. ہم یہاں پہ برج لینے کے بعد ہماری بسز اس چوک پر کھڑی ہوں گی، اور ہم یہیں اس اسکوائر کہہ لیں، چوک کہہ لیں، یا اس سگنل کہہ لیں، اس سگنل پر ہم اپنی بسز پر بیٹھیں گے، اور یہ ڈسٹنس بھی آپ کا 2.3 کلومیٹر کا ہوگا. یہاں پر ہم بسز پہ سوار ہو کر 12:15 بجے جو ہم رات کو نکلیں گے، کون سی رات ہوگی؟ 10 اور 11 کی مڈ نائٹ. بسز پہ سوار ہو کر ہم چلے جائیں گے حرم. حرم تقریباً ہم 1:15 1:30 کے قریب حرم پہنچنے کے بعد اپنی طواف زیارہ کی پرفارمنس کریں گے، اور اس کے بعد اراؤنڈ کوئی صبح 5 6 بجے کے قریب ہماری یہ پرفارمنس مکمل ہوگی. یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، کیونکہ پوری رات آپ ریسٹ لیس ہوں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے فوراً واپس اپنی عزیزیہ اکوموڈیشن پہ جانا ہے تو وہ انڈیویجول جائے گا، اور اگر گروپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑا سا ویٹ کرے گا، تاکہ 6 7 7:30 بجے کے قریب ہم پورے گروپ کو کلب کر کے بسز میں بٹھا کر واپس عزیزیہ اکوموڈیشن لے آئیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ عبادتیں بہت ساری ہیں، کچھ عبادتوں کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی ہے، کچھ عبادتوں کا تعلق جو ہے وہ انفرادی ہے. تو حج کی جو آپ کی عبادت ہے، اس کو اجتماعی عبادت سمجھ کے چلا جائے، نہ کہ انفرادی عبادت سمجھ کے چلا جائے. اگر آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے تحاشا آسانی بھی کرے گا، اور آپ کو اس کا اجر بھی لازمی عطا کرے گا. سو ہم نے فجر کے بعد اراؤنڈ 6 o'clock یا 7 o'clock 11 ذی الحج کو اپنی پرائیویٹ بسز میں سوار ہو کر واپس عزیزیہ اکوموڈیشن آ جائیں گے. میں دوبارہ سے آپ کو بتانا چاہوں گا، یہاں پر آ کر آپ کے پاس جو ایکٹیویٹی ہے 11 ذی الحجہ کی، یو ہیو ٹو پرفارم رمی جمرات فار 3 جمرات. 3 جمروں کی آپ نے رمی جمرات کرنی ہے بعد الزوال. بعد الزوال کا مطلب ہے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک. اب ٹائم کون سا ہے؟ آپ کا ٹائم ہے صبح 6 7 8 بجے کا. اگر میں آپ کو اس وقت کہوں کہ اسی ٹائم کے اوپر آپ کو رمی جمرات کرنی ہے، تو آپ اتنے ریسٹ لیس ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ اس وقت ہمارے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکیں، بیکاز آپ ساری رات طواف زیارہ کرتے رہے ہیں، اور اس سے پچھلی رات جو نصف حصہ تھا وہ آپ نے مینا میں رات گزارا. وہ بہت زیادہ بات چیت میں گزرے گا، کیونکہ حج آپ کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بات چیت میں ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ ریسٹ پراپر نہیں کر پاتے. تو 11 ذی الحجہ کو جب ہم طواف زیارہ کے بعد عزیزیہ اکوموڈیشن میں آئیں گے، تو ہم 11 ذی الحج کو اپنی عزیزیہ اکوموڈیشن میں 4:15 بجے تک ہم ریسٹ کریں گے، اور رائٹ آفٹر 4:15 کے اوپر ہم یہاں سے پیدل موو کریں گے. میں اس کی روٹنگ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ مزید ڈیولپ ہو سکے. ایک چیز اپنی گفتگو میں بتاتا چلوں، یہ تمام باتوں کا جو مقصد، یہ جتنی بھی روٹنگز میں دکھا رہا ہوں، اس کو برڈن نہیں لینی، اس کو سمجھنا نہیں ہے، جسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے ہے، ایک اوور ویو دینے کے لیے میں چیز گائیڈ کر رہا ہوں. میں اور واسف بھائی تھرو آؤٹ دا ٹائم اپنے پورے حج گروپ کے ساتھ ہوں گے. صرف سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ پر سٹرک ہو جائے تو آپ کو یہ روٹنگ کا ایک آئیڈیا ہو، اس کی باقاعدہ میپنگ، اس کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ، یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پرسنل کے اوپر گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، تو اس سے اور مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. ہم 11 ذی الحج کو اپنی عزیزیہ اکوموڈیشن سے 4:15 بجے پیدل نکلے. پیدل نکل کر ہم برج کے اوپر چڑھے، یہ برج ہے بیسیکلی. ہم یہاں سے ٹنل میں داخل ہوئے. ٹنل میں داخل ہونے کے فوراً بعد مسجد خیف کی بیک پر ایک روڈ ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم مین روٹ پر آئے. یہاں پہ ہم نے ایلیویٹر لیا، اور پھر ہم اگین 3rd فلور پر چلے گئے. یہاں پر جا کر ہم نے پہلی رمی جمرات کی.
دوسرے شیطان کی رمی جمرات کی، اس کے بعد یہاں سے ہم تیسرے شیطان کی رمی جمرات کی. روٹنگ وہی ہوگی جو 10 ذی الحج کو بتائی تھی. اس کے بعد یہاں سے اگین آؤٹ ہوئے، آؤٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو لیفٹ پہ رکھا، لیفٹ پہ رکھ کے وہی روٹ پہ رہنا ہے جو 10 ذی الحج کو گائیڈ کیا گیا تھا. سیدھے آئے. اب یہاں سے آپ سیدھے جائیں گے، یہاں سے واپس آئیں گے اور اپنا خیموں میں پہنچیں گے. یہ ٹوٹل جرنی آپ کا ہوگا. میں اپنی گفتگو کے اس آغاز میں جب میں 1 to 1 ایک ایک پرسن کے ساتھ، فیملی کے ساتھ پری حج کی بکنگ کرتا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ آپ کو اراؤنڈ 32 سے 37 کلومیٹر 3 دنوں میں، رائٹ اسٹارٹ فرام 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، آپ کو 3 دنوں میں 32 سے 37 کلومیٹر چلنا ہوگا، انکلوڈنگ یور پرفارمنس آف طواف زیارہ. تو یہاں پر جب آپ واپس پہنچیں گے 11 ذی الحج کو، تو تقریباً 4 گھنٹے کی پیدل واک ہوگی اور آپ اراؤنڈ 9.5 کلومیٹر پیدل چل چکے ہوں گے. ان تمام باتوں کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، ایک مینٹل کاؤنسلنگ کرنا ہے، جو کہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. اب وقت ہمارا بہت قریب آ گیا ہے، تو ان چیزوں کی ریویژن کی ضرورت ہے جو آج ہمارا مقصد ہے اس کی ریوائز کرنا. ہمارے پاس نیکسٹ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو پرفارم کر سکیں. اب ہمارے پاس سمپل ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے رات کا وقوف پورا کرنا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ نائٹ جو کہ 10 اور 11 کی مڈ نائٹ تھی، ہم نے اس کو کور کیا. آج ہم 11 اور 12 کی رات کا کچھ حصہ مینا میں گزاریں گے، جو کہ ہمارا مغرب کے وقت وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے. 12:15 بجے مکمل ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس نیکسٹ کوئی پرفارمنس کے لیے ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم الحمدللہ اپنے سارے کام مکمل کر چکے ہیں. تو ہم پوری رات جو ہے وہ کہاں پر گزاریں گے؟ وہ ہم اپنی مینا میں گزاریں گے. مینا میں پوری رات گزارنے کے بعد نیکسٹ ڈے جو آپ کا 12 ذی الحج یعنی 3rd ڈے آف رمی جمرات میں آپ داخل ہوئے. اس دن کی رمی جمرات جو ہیں وہ آپ نے پرفارم کرنی ہے بعد از ظہر، بعد از زوال. تو اراؤنڈ کوئی ظہر کے بعد ہماری موومنٹ ہوگی، جیسے بھی گروپ کا فیصلہ ہوا، کیونکہ اس وقت سن لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پریویس پریکٹس میں ہم اراؤنڈ کوئی 2:30، 3، 3:15، 3:30 بجے کے قریب موومنٹ کرتے ہیں. جو بھی ہمارے گروپ کے ساتھ بزرگ ہوں گے ان کے لحاظ سے، مناسبت سے ہم پلان آؤٹ کر لیں گے اور پورے گروپ کی موومنٹ ہوگی. آج دن کون سا ہے؟ 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ کو ہم اپنے خیموں سے نکلے. آج جو ہم رمی جمرات پرفارم کریں گے یہ ہم گراؤنڈ فلور کے اوپر ہوں گے. یہ یاد رہے 10 ذی الحج کی پرفارمنس آف رمی جمرہ پلس 11 ذی الحج کی پرفارمنس آف رمی جمرات ہم 3rd فلور پہ کریں گے، اور تیسرے دن کی رمی جمرات یعنی کہ 12 ذی الحج کی رمی جمرات ہم گراؤنڈ فلور پر پرفارم کریں گے، کیونکہ بیکاز ہمارا روٹ ہی گراؤنڈ کا ہوگا. ہم یہاں سے داخل ہوں گے. اگین اب میرے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جمرات آپ کے ہمیشہ رائٹ پر ہونی چاہیے، لیفٹ پر نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ آپ نے رائٹ پہ رہیں گے تو آپ نے یو ٹرن لیفٹ سے لینا ہوگا. ہم نے چھوٹے جمرے کی رمی جمرات کی، اس کے بعد ہم نے درمیانی جمرے کی رمی جمرات کی، ہم نے بڑے جمرے کی رمی جمرات کی. ہاں، یہاں پر اب آپ کو سلائیڈر نہیں ملے گا بیکاز یو آر آن گراؤنڈ فلور. تو ہم یہیں سے ایگزٹ لیں گے اور پھر وہی کنیکٹ ہو جائے گا جو آپ راستہ پیچھے سے لے کر آتے تھے. یہاں پر آ کر آپ برج کے اوپر سے وہی روٹ ہوگا اور آپ پیدل چلتے ہوئے واپس اپنی اکوموڈیشن پر واپس آ جائیں گے. دن کون سا ہے؟ 12 ذی الحجہ. رمی جمرات آپ کی مکمل ہو چکی ہے. آپ کے الحمدللہ سارے ارکان پورے ہو چکے ہیں. پیچھے آپ کی ایک چیز رہ گئی ہے which is called طواف وداع. اس ایکٹیویٹی کو ہم 13 ذی الحج کی صبح اراؤنڈ کوئی 6 o'clock in the morning ہم پرفارمنس کے لیے حرم جائیں گے. خانہ کعبہ کے ساتھ طواف، خانہ کعبہ کا طواف جمع 2 رکعت نماز طواف ادا کریں گے اور ہماری یہ ایکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی. میں مخاطب ہوں واسف بھائی سے، فردر وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں.
ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہوں، آپ ان کو بار بار دیکھیں، آپ ان کو سمجھیں۔ انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی جیسے ہمارا 20 تاریخ کو گروپ ہمارا آ رہا ہے جدہ، اور جدہ سے آئے گا مکہ، اور کچھ افراد ہمارے 18 کو آ رہے ہیں، کچھ 19 کو آ رہے ہیں، کچھ 20 کو آ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ تمام افراد جب پہنچ جائیں گے تو 5، 6 اور 7 یہ 3 نائٹس آلموسٹ ہم نے مکہ میں گزار رہے ہوں گے، 4 ذی الحجہ سے آنورڈ، 4 اور 5 ذی الحج سے آنورڈ۔ تو اس کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ 6 ذی الحج کو ایک پیدل واک کرتے ہوئے یہ مینا کا ایک ٹور کریں گے، تاکہ جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں پریکٹیکلی آپ کو ان رستوں پہ لے جایا جائے، کیونکہ حج میں چیزوں کو سمجھنا ہر انڈیویجول کے لیے تھوڑا سا اس لیے ضروری ہے کہ اگر گروپ سے اول تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے حاجیوں کو ذہنی طور پہ اس طرح تیار کریں کہ وہ اپنی تمام کی تمام موومنٹ اپنے گروپ کے ساتھ کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے گروپ سے بچھڑ جائیں تو کم از کم ہم نے انہیں اتنی تربیت تو دی ہو، اتنا سمجھایا ہوا تو ہو کہ اگر کسی سٹیج پہ اگر وہ ہم سے بچھڑ جائیں تو ان کو رستہ پتہ ہو کہ مجھے کیسے جانا ہے۔ اسی طرح ہر حاجی اور ہر حاجن کو ارکان بھی اپنے ایسے یاد میں کروا دوں گا ابھی، کیونکہ ہمارے پاس اکٹھے بیٹھنے کے لیے ہمارا 7 تاریخ کو ہمارا ایک بریفنگ سیشن ہوگا، 7 ذی الحج کو جب ہم مکہ میں ہوں گے، تو اس میں جب ہمارے مینا کے تمام ارینجمنٹس، اسی طرح عرفات کے تمام ارینجمنٹس جب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس سے پہلے 6 تاریخ کو ہمارا ایک اسٹڈی ٹور ہوگا، بائی واک ہم مینا جائیں گے۔ تو جب آپ اتنی دفعہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ ان سے آشنائی بھی ہو جائے گی اور آپ کو خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ باقی وہ افراد ایکسپیٹس ہمارے جو جیسے 18، 19، 20، 21 کو آ رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں گے، یعنی اب مسلسل ہمارا رابطہ آپس میں شروع ہو جائے گا۔ میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک چارٹ اور ایک ایکسل شیٹ میں سب تمام ڈیٹا بنتا جا رہا ہے، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ 18 ذی الحج کو اس ٹائم پہ اس ایئر لائن کی فلائٹ آ رہی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے تو جب ان کا ڈپارچر ہوتا ہے تو اس وقت جو 18 کو مسافر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں، آپس میں ہمارا رابطہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہماری بورڈنگ ہو گئی، اب ہم پلین میں بیٹھ گئے اور ہمارا پلین ٹیک آف کر گیا۔ اس طرح ہمارا میسیج چلتا رہے گا۔ پھر میں ریڈار پہ اس کو چیک کرتا رہتا ہوں کہ یہ فلائٹ ہماری اس ٹائم پہ اس کا ارائیول ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو جتنے بھی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ زیادہ ایک ایڈوانس کنٹریز سے آپ کا تعلق ہے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس جو کمیونیکیشن کی جو موبائل سسٹم ہمارے پاس ہے، تو میں اس میں اپنی ایک رومنگ ایکٹیویٹ کر کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اسی طرح میری آپ سے کوشش یہ ہوگی کہ آپ اپنے پاس اتنا مطلب انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہو، یا موبائل سے آپ اتنا آپ سمجھتے ہوں کہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو وہاں کے وائی فائی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں۔ اور اس کی ضرورت ہمیں تب تک ہے کہ جب تک آپ مکہ نہیں پہنچ جاتے۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے تو اپنی ٹرین بک کروا لی ہے ان کی ڈیٹیل میرے پاس آ چکی ہے، تو جب وہ مکہ پہنچیں گے تو مکہ میں ان کو خود انشاءاللہ ریسیو کروں گا اور ان کو ان کے ہوٹل میں لے آؤں گا۔ ہوٹل میں آنے کے بعد ہمارا پہلا کام کیا ہوگا کہ میں اپنے حاجیوں کی فیلنگز کو خود آبزرو کروں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ہاں اگر آپ اس وقت ذہنی طور پہ تیار ہیں عمرے کی پرفارمنس کے لیے تو آئیں، میں آپ کو حرم لے جاتا ہوں آپ کو، تاکہ عمرے کی پرفارمنس کروائی جائے۔ یا اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں ہمیں تھوڑی ریسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ریسٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ بھی ایک اور بات ہے کہ احرام کی حالت میں آنے کے بعد احرام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے
اس کو اتارا جا سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے، واش روم یوز کیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جب ہم احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو چند ایک چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، ہم نے اس کی کمٹمنٹ کی ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس میں فیبرک کا تبدیل کرنا، نہانا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں خود اپنے لیے پہلے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی مکہ پہ پہنچوں، جب میں ذہنی طور پہ پوری طرح تیار ہوتا ہوں، یعنی میرے میں تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اب میں نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں، اور مجھے وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو اگر میں تھکا تھکا ہی حرم پہنچوں گا تو اس وقت میں کیا دعا کروں گا؟ بس میرے ذہن پہ ایک ہی بات ہوگی کہ کسی طرح بس چکر کاٹوں، کسی طرح 2 رکعت نماز پڑھوں، صفا مروہ چلوں اور پھر آ کے یہ احرام اتار دوں۔ تو لہٰذا وہ افراد جب یہ مکہ پہنچیں گے تو مجھے بتائیں گے کہ ہاں بھائی جان میں اس پہ بالکل ریڈی ہوں، تو اس کے مطابق میں حرم لے جاؤں گا۔ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ ہمارا 18 کے پیسنجر آ گئے، پھر اسی طرح 19 کے آ گئے، پھر 20 کے آ گئے، پھر تمام کا تمام جب ہمارا گروپ اکٹھا ہو گیا تو اب ہماری موومنٹ حرم کیسے جانا ہے اس کے بارے میں بھی ایک تربیت دوں گا۔ انشاءاللہ جب میں 11 ذی الحج کو وہاں پہ پہنچ جاؤں گا تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ حرم آنے اور جانے کا نارملی ہمارے راستے ہیں کیا، ہماری جو گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں وہ کس جگہ اتارتی ہیں، کس جگہ سے پک کرتی ہیں، اس بیسمنٹ میں کن ایلیویٹرز کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور واپس کس ایلیویٹر سے آنا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا ایک حصہ ہے کہ جب میں آپ کو فزیکلی ایک کیا کہتے ہیں ایک مووی کی شکل میں آپ کو بتا دوں گا، پھر جب میں آپ کو حرم لے کے جاؤں گا اس وقت گائیڈ کروں گا، 1-2 دفعہ آپ کو جب اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو خود پھر آپ آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف سے یعنی جب میں ہوں کوئی بھی اب جو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اس کے اندر کوئی بھی اہم معلومات جو ہم آپ کو دیں اس کو ضرور دیکھیں، اور اسی طرح وہ افراد جو یقیناً مصروف زندگی میں بہت ساری پوسٹس نہیں دیکھ سکے وہ بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد کریں اور ایک دفعہ کوشش کریں کہ وہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں۔ اب میں تو اس کو اس انداز سے سوچتا ہوں کہ ساری زندگی میں نے اپنی کوشش کی کہ جو میرے اوپر ذمہ داری ہیں میں ان کو ادا کروں، میرے ماں باپ کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرے بہن بھائیوں کی میرے پہ ذمہ داری ہے، اسی طرح میرے بچوں کی میرے پہ ذمہ داری ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کے علاوہ مجھے کبھی اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یا نہیں۔ اب یہ حج کا سفر ایسا ہے کہ اب مجھے پیورلی اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو لہٰذا میں اپنے آپ کو کسی طرح اس جھمیلے سے آزاد کروں، اپنے آپ کو وقت اللہ کے لیے دینا شروع کروں، کیونکہ میرا اس وقت پیدل چلنا، مجھے اللہ کے بارے میں سوچنا، طواف کے بارے میں سوچنا، یہ میں ذاتی اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس انداز سے جب آپ اس کو تھنک اباؤٹ کریں گے تو آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب ملنے لگیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلنے لگے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے ایسی جو اب مجھے بہت سارے جو میرے ساتھ ان ٹچ ہو گئی ہے۔ تو اینی ہاؤ تو ہمارا جب یہ گروپ اکٹھا ہو جائے گا اور پھر اسی طرح ہمارا حرم آنے جانے کا ٹائمنگز میں آپ کو گائیڈ کروں گا، بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ٹائمنگ پہ آپ کو حرم جانا چاہیے، کس ٹائم پہ آنا چاہیے، کیسے گاڑیوں کو کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک ہمارا ٹرانسپورٹ کا ایک گروپ کریٹ ہو جائے گا، اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کون سی گاڑی، یہ تمام چیزوں کا ایک تربیت کا ایک حصہ ہے کہ جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ پھر اسی طرح حرم آنے جانے کے لیے عام دنوں میں ہمارے پاس گاڑیوں کی موومنٹ کیسی ہوگی، پھر اسی طرح طواف زیارہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں بسز کے ذریعے ہمیں حرم آنا جانا ہے، اس میں ہمارا کہ کس جگہ ہمیں اترنا ہے، کس جگہ واپس آنا ہے، تو یہ چیزوں کو بھی ہمیں انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ ویل چیئرز کے بارے میں جیسے کہ ہمارے 7 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ویل چیئر کے بارے میں ہمیں کہا تھا۔ اب میں نے
اپنے تقریباً 7 ویل چیئر والے لڑکوں کو ہائر کر لیا، بلکہ اس دفعہ تو اور زیادہ سسٹم ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں ان کی اکوموڈیشن بھی ہم نے کیا ہے۔ اینی وے ہم نے اپنے 7 افراد کو بھی ویل چیئر کے لیے ہم نے کر لیا ہے۔ اب اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہمارے نسخ کارڈ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری آئیڈینٹی یا ہمارے پاس اجازت نامے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم جو پیپر ورکنگ آگے اپلائی کر دیا، اب ہماری کوشش یہی ہے کہ جلدی سے جلدی وہ مل جائے۔ تو دعا کریں آپ بھی کہ ہم وہ ویل ان ٹائم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ سعودیہ کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ کب ان کے ذہن میں کیا آ جائے، کیا پالیسی ہو جائے، تو بس اسی ویٹ میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ویل چیئر والے ہیں ہمارے لڑکے ہیں ان کے بھی کارڈ بن جائیں۔ اب اسی طرح عزیزیہ کے بارے میں آپ کو اعلیٰ نے کافی حد تک بریف کیا، موومنٹ کے بارے میں، جو ہمیں حج کے دنوں میں جانا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کو انشاءاللہ ہم اور جب 7 تاریخ کی رات کو ہمارا ایک جو بریفنگ سیشن ہوگا اس میں بھی ایک دفعہ بتایا جائے گا، اور 6 تاریخ کو جب ہم اسٹڈی ٹور کریں گے تو میں کافی حد تک مجھے یقین ہے کہ میرا پریویس ایکسپیرینس کے مطابق ہمارے ہر حاجی اور حاجن حج تک اپنے آپ کو بہت حد تک تیار کر لیتے ہیں اور سارے سسٹم کو اور سارے روٹس کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ 13 ذی الحج کو ہماری طواف جو ہمارا طواف وداع آخری ہے، جو ہماری ایکٹیویٹی رہ جائے گی، وہ کرنے کے بعد 14 تاریخ کو ہماری موومنٹ ہوگی مدینہ کے لیے۔ مدینہ میں بھی جانے کا میں ایکسپیکٹڈ جو میرا ٹائم یہی ہے کہ 9 سے 11 بجے تک میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ مدینہ کے لیے مکہ سے موو کرنا ہے۔ مکہ میں مدینہ میں ہماری اکوموڈیشن جو ہمارا ہوٹل ہے امار رائل جو ہم نے بک کیا ہے، جہاں پر ہمیں 31 مئی سے لے کے 30 جون تک ہم نے قیام کرنا ہے، اور وہ افراد جن کی فلائٹ مدینہ سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ کے لیے ہے، تو ان کو میں بتا دوں کہ جو پچھلے 2-3 سال سے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ہائی ایس اپنے پاس ایک بک کر کے ہائر کر لیتا ہوں کہ جن کی جیسے جیسے فلائٹ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہم ہوٹل سے انہیں ایئرپورٹ کے اوپر ڈراپ دے دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی ایکچولی اگر دیکھا جائے بس سروس کے مطابق ہمارے بس کے چارجز بھی ہم نے پے کیے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم بس کا یہ ہے کہ بس میں وہی 40-45 افراد کا پورا گروپ ہوگا تو بسوں کو تب ہم بک کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے جانے والے افراد کی بھی سچویشن یہی ہے کہ کسی 2 کی فیملی کی، کسی 4 کی فیملی کی کو مختلف فلائٹوں پہ ٹائم ہوتے ہیں، تو اس کا پھر بہترین حل یہی ہے کہ ہم کوئی اور بندوبست کر لیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے جو ہم نے گاڑی وہاں پہ ہائر کی ہوگی اس کے مطابق آپ لوگوں کی موومنٹ ہو جائے گی۔ وہ افراد جن کی فلائٹ جدہ سے ہے ان کو بھی ایڈوائز کر دیا گیا تھا، اور کافی افراد کی یقیناً میرے خیال میں ہم تک پہنچ چکی ہے ٹرین کی، انہوں نے اپنی ہرمین ٹرین بک کروائی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کے حساب سے اپنے موو کریں گے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے ہماری انشاءاللہ 16 ذی الحج کو یعنی 2 جون کو ہماری مدینہ کی زیارات ہیں جو کہ ہم نے پرفارم کرنی ہے۔ مکہ کی زیارات کیونکہ مکہ میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ 4-5 ذی الحج کو وہ سارا کا سارا جو اہم زیارات ہیں جس میں عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، منی ہو گیا، یہ وہ زیارات ہیں کہ جو کہ عام دنوں میں بھی کروائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سارے روٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پیچھے رہ جاتا ہے جیسے جبل سور ہو گیا، تو اسی طرح جنت المعلیٰ ہو گیا، تو یہ چند ایک رہ جاتی ہیں، تو وہ اس میں جب ہمارا منی عرفات ہی کلوز ہو جاتا ہے تو ہمیں، اور ہمارا ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں زیارات مکہ کی نہیں کروائی جا سکتی، تو اسی لیے ہم نے اپنے پیکیج میں اس کو شامل بھی نہیں کیا۔ ویکسینیشن کے حوالے سے بڑی اہم اور ضروری اطلاع یہ ہے کہ وہ افراد جو ہمارے پاکستان سے سفر کر رہے ہیں
ان کو یقیناً آپ کو اطلاع کر دی گئی تھی، آپ نے اپنی ویکسین کروا لی ہوگی ضروری. تو اگر نہیں کروائی ابھی تک تو آپ فوری اپنی ویکسین کروا لیں. اور جنہوں نے اپنی ویکسین کروائی ہے ان کو ایک پیلے رنگ کا کارڈ دیا ہوگا حاجی کیمپ کی طرف سے، وہ آپ اپنے پاسپورٹ پر لازمی اسٹیپل کے ساتھ لگا لیں. ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ جتنے بھی افراد آج کل کی فلائٹوں پہ پہنچ رہے ہیں سعودی عربیہ، تو ان سے وہ ویکسینیشن کارڈ ضرور دیکھ رہے ہیں. پہلے ضروری مطلب ایک رینڈملی کسی کا چیک کر لیا تو کر لیا. ابھی تک اطلاع یہ کہ ایک انڈیویجول کو وہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں. اسی طرح جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اپنے جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ ساتھ رکھیں، کیونکہ ویکسینیشن وہ لازمی اس کو دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک چیز میں اہم ایڈ کرتا چلوں. ریاض الجنہ کی پرمیشن کے حوالے سے جو ہماری ایک گفتگو چل رہی تھی اس میں تمام احباب کو انسٹرکشنز ہم نے پاس آن کی ہوئی ہیں کہ آپ تمام احباب نے انڈیویجول بیسس پہ نسک ایپلیکیشن کے تھرو ریاض الجنہ کی پرمیشن یعنی پرمٹ کو بک کرنا ہے. میرے پچھلے ایک دو دن پرانے میسج میں جب یہ ایکٹیویشن ہوئی ہے تو 24 مئی تک یعنی 24 مئی تک کی سلاٹس اویلیبل تھیں. ہم نے چونکہ 31 مئی کو ٹریول کرنا ہے فرام مکہ ٹو مدینہ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری 2 جون کو یعنی 16 ذی الحجہ کو پرفارمنس آف مدینہ زیارات ہے. وہ ٹائم فریم بھی ہم نے بتایا ہوا کہ 7 بجے سے لے کر 12 بجے کے ان بٹوین 16 ذی الحج یعنی 2 جون کو اس ٹائم کے دوران آپ نے سلاٹ کو بک نہیں کرنا. اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم کے اندر ہم انڈیویجول بیسس پہ برابر اس کو واچ کرتے رہیں. جیسے ہی ہمیں 31 کی رات یعنی 31 اور 1 جون کی مڈ نائٹ میں جہاں پر ہمیں سلاٹ ملے اور 1 جون کا پورا دن بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ہم اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں گے. ان دا مین ٹائم میں بھی جو میرے پاس مدر سسٹم ہے نسک کا پلیٹ فارم کا جہاں سے ہم نے آپ احباب کے ویزاز کو جنریٹ کیا ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میں وہاں سے اپنی پرمیشن لینے میں گروپ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو جاؤں. تو ہم 2 دفعہ اس کی پرفارمنس کر لیں گے. پریویس جو ہماری پریکٹس رہی ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 2022 میں اس کی فرسٹ ٹائم ایگزیکیوشن ہوئی تھی. 22, 23, 24 اور 25 میں الحمدللہ ہمارے گروپ کو پرمیشن مل گئی اور ان تمام نے 2 دفعہ پرفارم کیا. اس ایکٹیویٹی کو ہم اس انداز میں کیوں کروا رہے ہیں؟ بیکاز لاسٹ ایئر جو نسک مسار پلیٹ فارم ہے اس کا نام پہلے ای حج ہوتا تھا، اس کو انہوں نے ٹوٹل نیو ڈیولپ کیا ہے. نیا امریکن سسٹم ہے جو کہ جس کا بیہیویئر جو ہے بہت فرینڈلی نہیں ہے. تو لاسٹ ایئر بہت سارے گروپس جو ہیں انفارچونیٹ وہ اپنے گروپ کو پرفارم نہیں کروا سکے ریاض الجنہ کی جو زیارت ہے. تو اس چیز کو لے کر ہم نے ویجیلنٹلی اس کو پلے کیا کہ ہم اپنے حجاج کے ساتھ یہ چیز شیئر کر لیں اور وہ انڈیویجول بیسس پہ اپنی پرفارمنس کر لیں تاکہ جب گروپ کو ملے گی تو ہم 2 دفعہ پرفارم کر لیں گے. جی واسی بھائی قربانی سے ریلیٹڈ بتائیے گا پلیز. جی اس میں جو ریاض الجنہ کے حوالے سے جو مجھے نئی انفارمیشن میرے کچھ اور جو دوست اور عزیز جاننے والے میرے اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، اس نے مجھے آج جو انفارمیشن دی ہے وہ میرے لیے بھی بالکل نہیں ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت میں ریاض الجنہ کی پہلے میں نے اجازت لی اور میں کر آیا، اس کے بعد پھر میں نے ایپلیکیشن کو دیکھا تو وہی کہتا ہے کہ ہر روزانہ 2 گھنٹے کے بعد کھل رہی ہے اور میں پھر دوبارہ اس کی اجازت لیتا ہوں، میں پھر چلا جاتا ہوں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک نئی چینج آئی ہے. جب بھی انشاءاللہ آپ بھی پہنچیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ انسٹنٹ اس کی اجازت نامہ ہو رہا ہے، تو آپ بھی اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا تاکہ مدینہ پہنچنے کے بعد، کیونکہ ریاض الجنہ ایک بہت نام سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور پتہ بھی ہے ہمیں، تعلیمات بھی یہ ملی ہے، تو موقع ملے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انسٹنٹ ٹائمنگ بھی آپ کو مل رہی ہیں، تو وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. قربانی بہت اہم ٹاپک ہے. جن اسکول آف تھاٹ میں ترتیب شرط ہے
ان کے لیے تو بہت اہم ہے کہ ترتیب شرط سے مراد یہ ہے کہ پہلے رمی جمرہ ہوگی 10 ذی الحج کو، دین اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق کے بعد یا تقصیر کے بعد احرام کھل جائے گا۔ میں اس خاص کیونکہ نیا سسٹم ہے، میں اس کے لیے بڑی توجہ کی ہے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں قربانی ایک اہم معاملہ ہے جس کو ایک ترتیب کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں سعودی عرب گیا اور اس کے بعد وہاں پر ان کمپنی کے ساتھ پورا سسٹم کو سمجھا۔ ہمارا کلسٹر، بلکہ مجھے فخر ہے کہ ہمارا کلسٹر سب سے بیسٹ کلسٹر اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے ہم نے اپنی میٹنگ ارینج کی اور ان کے ساتھ باقاعدہ اس چیز یہ کیا کہ بھئی ہمیں پہلے پورا سسٹم بتاؤ، پورا سسٹم سمجھاؤ ہمیں، دین اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک پرسن ہمارا وہاں پہ موجود ہو، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ان سے اجازت کیا کہ آپ اس کے پاس ہمیں ایشو کر کے دیں تاکہ ہمارا پرسن پہلے سے 10 ذی الحج کو وہاں پہ موجود ہو۔ جب ہمارے حاجی کو انشاءاللہ جب وہاں پہ ہم بیٹھے ہوں گے مکہ میں تو میں آپ کو پورا طریقہ کار اس کا بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اول تو پہلے کوشش کریں کہ آپ کی تمام موومنٹ ہمارے گروپ کے ساتھ ہو، لیکن اگر علیحدہ ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت فلاں پرسن، فلاں اس کا نمبر یہ ہے، یہ اس وقت وہاں پہ قربان گاہ میں ہمارے بہاف پہ موجود ہے۔ تو اسی حساب سے انشاءاللہ ہمارے قربانی کے لیے ہم بہت زیادہ اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا، تو آپ اس کے بارے میں انشاءاللہ پریشان بالکل بھی نہ ہو۔ ایک اہم چیز جو ہے، اب اس سال جو ابھی آپ کے پاس صبح ایک میسیج آیا، ہمارے لیے بھی بڑی حیرانی تھی کہ سعودی حکومت کی ظاہر ہے ان کا ملک ہے، ان کی پالیسیز ہیں، تو ہمارے لیے پہلے تو یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کو ہر صورت میں ہمیں فالو کرنا ہے، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کو، اسی طرح جو وزارت حج سعودی عربیہ ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آج صبح یہ میسیج آیا کہ جن پلگرمز کی 12 سال سے زیادہ اور 15 سال یا 16 سال کی ایج ہے ان کو ویزے ہی کینسل کر دیے۔ یعنی یہ سچویشن آئی کہ وہ افراد وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایئر لائن کو انسٹرکشن آئی کہ آپ ان کو بورڈنگ نہیں دے سکتے۔ تو بتائیں کیا ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بٹ الحمدللہ ہم نے فوراً اس چیز کو کہ ہمارے حجاج میں پینک نہ پھیل جائے، انہیں یہ بتایا کہ پورے سسٹم ہمارے سامنے ہیں، ہمارا کوئی بھی حاجی جو ہمارے حاجی کی کم سے کم ایج جو ہم نے دیکھی 22 سال ہے، تو ہمارے ویزاز اللہ کا شکر ہے محفوظ ہیں۔ لیکن اب یہ چیز اس سال ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ بیٹھے بٹھائے کسی وقت بھی کینسل کر دیں، کچھ بھی کر دیں، تو ہم کچھ بھی نہیں اس کا حل کر سکتے۔ یا دیکھیں نا، کسی کا ایک ویزا کینسل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میاں بیوی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بچہ جا رہا ہے۔ اب وہ بچہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اور وہ کس کے پاس چھوڑ کے جائیں گے 14-15 سال کے اپنے بچے کو؟ تو اب کیا ہو کہ وہ ماں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ بڑی عجیب سی انسرٹن سی سچویشن ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ نیکسٹ ایئر کے لیے ہم اس کو اپنی پالیسی کا ایک ایسا حصہ بنائیں کہ مثال کے طور پہ کسی نے ایک روم بک کروایا، اب اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے، اگر وہ نہیں جا رہا تو اب مثال کے طور پہ اس کو کسی کو ریپلیس کرنا ہے۔ فی الحال تو ریپلیس کی بھی ابھی آپشن انہوں نے نہیں کھولی تھی۔ تو ایسی نئی سچویشن پیدا ہو جانے کے مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں کچھ اور پالیسیز کے اوپر ورک کرنا پڑے گا۔ بٹ اینی ہاؤ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ سعودی حکومت کو بتایا ساری چیزیں اور کچھ ویڈیوز بھیجیں کہ جو بچے جن کو کہا جائے احرام پہنا ہوا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، ان کی روتے ہوئے کی پکچر آئی۔ پھر بہرحال کیا ہوا، کس طرح ہوا کہ دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ جو ان کے ویزاز ہم نے کینسل کیا، آپ اس کو دوبارہ سے انہی کو دوبارہ ریلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے ہم اس پالیسی کو چینج کر رہے ہیں۔ تو اینی ہاؤ ایسی سچویشن پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ ویزا لگنے کے بعد کوئی سعودی حکومت اسے کینسل کر دے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو،
لیکن ہمیں ہر وقت اپنے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم وہاں پہ پہنچ نہ جائیں، جب تک ہمارے ارکان ادا نہ ہو جائیں، ہم اللہ کو اس کی کیا کہتے ہیں، اس سے دعائے خیر ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز کو اب سمجھنا ہے کہ جو اس وقت کلسٹر سسٹم بنایا گیا، کلسٹر یعنی ایک جھرمٹ، سعودی حکومت پچھلے 2-3 سال سے اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ پاکستان کے جیسے مثال کے طور پہ 902 یا 904 کے قریب آرگنائزر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان تمام کے تمام کو نہیں ڈیل کر سکتے، تو لہٰذا آپ اس کو مرج کریں۔ تو اس طرح مرج کرتے 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 اب اس وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہماری کمپنی کا نام پاکلینڈ ٹریولز ہے، سعودیہ میں ہمارے کلسٹر کا نام العلیم ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ العلیم کا نام بھی اگر کہیں دیکھ رہے ہو تو پتہ چلے کہ وہ ہمارے ہی، ہم اسی کلسٹر کا حصہ ہیں، تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اب امت سازی کے حوالے سے بھی میں نے ایک ٹاپک بھیجا تھا، تو میں نے تو خاص طور پہ اس میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حج جو ہے وہ باقی انفرادی عبادات بھی ہیں، لیکن حج مجھے تو یہ لگ رہا کہ حج مکمل طور پہ ایک اجتماعی عبادت ہے کہ آپ کو طواف کرنا ہے تو ایک اجتماع میں طواف کر رہے ہیں، اسی طرح سعی کر رہے ہیں تو اجتماع میں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے جب اسے دیکھا جائے تو اب جیسے انہوں نے ایسا کر دیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ایک گروپ فرض کریں 138 افراد کا ہوا، یا مثال کے طور پہ ہمارے اس وقت 90 افراد کا ہوا، تو ہم نے 90 کے حساب سے ہماری مینا میں بھی خیمہ ہو گیا، عرفات میں بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے اس سسٹم کو بالکل ہی چینج کر دیا کہ آپ کو اکٹھے رہنا ہے، یعنی ایک بڑی مارکی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ اعلیٰ نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ ہمارے عرفات میں جب ہم خیمے میں ہوں گے تو پاکلینڈ ٹریولز، ایئر گائیڈ اور اسی طرح ایک الحرم، اسی کے مرد اور خواتین ہم اکٹھے رہ رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کھانا کھانے کے وقت، یہ تمام چیزوں میں۔ تو جب ہم امت سازی کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں سب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افغانستان کی نیشنلٹی کا ہو یا کوئی مالدیپ کی نیشنلٹی کا ہو۔ یہ ایسا پچھلے سالوں میں ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی افغانستان کی نیشنلٹی والے اکٹھے ہم فوڈ ایریا میں ہیں، تو اب یہ جتنے بھی ہیں ہوں گے پاکستانی الحمدللہ۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے چلنا، تو انشاءاللہ جب آگے ہم وہاں پہ ہمارا بریفنگ سیشن ہوگا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپنی آئی ڈیز کو آپ نے کیپ کرنا ہے۔ جیسے اب آپ کے نسخ کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ نسخ کارڈ، وہ یقیناً کارڈ جب ہم مکہ پہنچیں گے، جب آپ لوگ مکہ پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کے حوالے ہوگا، اس سے پہلے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں اتنا گائیڈ کیا گیا تھا کہ مثال کے طور پہ جب میں اپنی آئی ڈی کو یہ جیسے نسخ کی آئی ڈی ہے اس کو کھولوں تو ابھی مجھے اس میں سائن ان کرنا پڑے گا اینی وے، تو اس وقت جو سامنے پہلی چیز آ رہی ہے وہ میرا ڈیجیٹل نسخ کارڈ ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کہیں پہ بھی کوئی اتھارٹی ایئرپورٹ پہ یا ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے یا جو ٹرین پہ آ رہے ہیں تو آپ امیڈیٹلی اگر آپ کے پاس وہ پرچہ نہیں بھی ہے جو ہم نے ایک اور آپ کو دیا تھا، تو آپ کے پاس یہ چیزیں پہلے سے آپ کو پتہ ہو، آپ اتنے ویل اویئرڈ ہوں کہ ہمیں کہاں سے کیا چیز اس کو نکالنی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پرسنل پر کچھ کیا چیزیں بھیجوں گا، یعنی ایک آپ کی تصویر ہوگی، ایک آپ کا پاسپورٹ کا امیج ہوگا، ایک آپ کا نسخ کارڈ ہوگا، اس کی ایک پی ڈی ایف بھیجوں گا تمام کے تمام افراد کو، کیونکہ اس کی جگہ جگہ ضرورت ایسے پڑ سکتی ہے کہ جیسے آپ جب ہوٹل سے
حرم کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی پولیس چوکیاں ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک پیپر تیار کرنے پڑتے ہیں جو ٹرانسپورٹ آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ہر ایک کے انڈیویجول اس کو واٹس ایپ جب میری طرف سے آ جائے گا تو وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے کہ علیحدہ سے وہ اپنے انہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ یہ بھی ساری چیزیں انشاءاللہ تبھی ممکن ہوگا کہ اب آپ ہماری ہر کمیونیکیشن جو بھی میسیجز وغیرہ ہوں اس کو توجہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ ضروری ہے. اب آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے تو ہوگا نا کہ اب مصروف ہے، دیکھ لیا کوئی میسیج، دیکھ لیا کوئی نہیں دیکھا. یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی اہم پیغام ہے تو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کا دھیان کرنا ہے. ویدر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب ایک گرم ملک ہے اور اس کے حساب سے یقیناً جب آپ پہنچیں گے تو 45 سے 50 ڈگری کی جو گرمی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ بھی کوئی ایسی پریشانی والی بات میں سمجھتا ہوں نہیں ہے کہ جب حج کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے نا تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حج اور عمرہ کرنے والے کو ایک انعام کے طور پہ ملتی ہیں یا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے. کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مال و دولت، میرے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حج یا عمرہ ادا کرے. اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے تو اسے چاہیے حج عمرہ ادا کرے. اور اسی طرح ایک اور اہم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو تو اسے بھی چاہیے حج عمرہ ادا کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جسم سے نکلنے والا پسینہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمارے وہ نکلوانا چاہتا ہے. تو ہم ان چیزوں سے گھبرائیں نہ. یہ گرمی اور یہ چیزیں یہ ساری محسوس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے. کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے جو روایات میں دیکھا کہ دعا کرو کہ اللہ میں تیری یہ گرمی، یہ دھوپ، یہ بھوک، یہ پیاس تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن اس کے عوض مجھے آخرت کی بھوک پیاس سے مجھے بچا لے، مجھے آخرت کی ہولناکیوں سے بچا لے. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہو کہ جب بھی آپ کو یہ ایسی تکلیف یا ایسی شدت محسوس ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اب حرم میں ہمیں پتہ ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، میں جب وہاں جاؤں گا تو اتنے ہجوم میں میرا جسم بھیچے گا، اس میں تکلیف محسوس ہوگی، مجھے ٹھوکریں لگیں گی. تو میں اس سے بھی نہ گھبراؤں، کیونکہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گا، مجھے فشار قبر سے محفوظ کر. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ سیکھنے میں آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. تو ویدر کا بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کو اپنا لباس کیسا رکھنا چاہیے، دھوپ میں ہمیں کس ٹائم پہ چلنا ہے. اور میری جتنی بھی موومنٹ اگر آپ دیکھیں گے، کوشش یہ ہے کہ اہم جب ہمیں حرم کے لیے جانا ہے، طواف زیارہ کے لیے جو ہم نے جانا ہے، وہ ایسی ٹائمنگ میں ہو کہ ہم کم از کم دھوپ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی کرے گا.